نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ انفال ہے، توبہ ہے، اور اس سورہ توبہ کے اندر آج ہم 19 نمبر آیت سے لے کر 22 تک کا ترجمہ پڑھیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بیان فرماتے ہیں اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے جو ایمان لائے اور جنہوں نے اس کی راہ میں گھر بار چھوڑے اور جان و مال سے جہاد کیا، وہی کامیاب ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی رحمت اور خوشنودی اور ایسی جنتوں کی بشارت دیتا ہے جہاں ان کے لیے پائیدار عیش کا سامان ہوگا، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یقیناً اللہ کے پاس خدمات کا صلہ دینے کو بہت کچھ ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ آیات جو اللہ تعالیٰ نے جو بیان کی ہیں، یہ پچھلی آیات کے اندر مشرکین مکہ کو اللہ نے کہا یہ ظاہری نمود و نمائش کر کے دین کو یہ نہ سمجھو تم دین کا حق ادا کر رہے ہو۔ دین کا حق ادا کرنا کوئی اور چیز ہے۔ تم لوگ اس حرم شریف کی اندر حاجیوں کی خدمت کر کے، بیت اللہ شریف کو صاف ستھرا کر کے، ہاں جی، آنے جانے والوں کو آب زمزم پلا کے، غلاف کعبہ کو سیٹ میٹ رکھ کے، اندر سے پرفیوم لگا کے، حجر اسود کو سیدھا پدرا کر کے، حتیم کی چار دیواری بنا کے، مقام ابراہیم کو مضبوط کر کے، آنے والے حاجیوں کو ویلکم، ان کے اوپر پھول، ان کو جاتے آتے وقت حکومت بیگ دیتی ہے۔ یہ جتنے بھی ٹریول ایجنٹ ہیں یہ یہی کچھ ہی کرتے ہیں، وہ بھی یہی کرتے ہیں۔ حاجیوں کو بلاتے ہیں، بلا کے ان کو بڑا خوش کرتے ہیں، ان کو طرح طرح کے کھانے کھلاتے ہیں، ان کو ہوٹلوں میں وہاں پر بلا کے ان کو جناب ایک آدھ میرا پروگرام رکھ لیا، ایک آدھ فضائل والا رکھ لیا، ایک آدھ مسائل والا، ویکسینیشن ان کی کرا کے، تو وہ پھر آگے سے کہتے ہیں ہم تو حاجیوں کی خدمت کر رہے ہیں جی اللہ کی رضا کے لیے۔ 23 لاکھ 25 لاکھ لے کے اللہ کی رضا کے لیے کام ہو رہا ہے۔ ہاں جی، آپ یہ دیکھیں حکومت کراتی 13 لاکھ کا حج، یہ کرا رہے 20 لاکھ کا۔ وہ بھی آج کل میں نے پیکج آ رہے ہیں نا میرے پاس حاجیوں کے، تو اتنے پیکج میں دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ حاجیوں کی، یہ صرف مشرکین مکہ نہیں، یہ ٹریول ایجنٹوں کے لیے بھی یہی حکم ہے۔ اور وہاں لوگ جو ہے نا وہ اپنے اغراض کو نا مقدس بنا کر پیش کرتے ہیں۔ میں کہاں ٹیکسی چلا رہا ہوں، یہ تو حرم کی محبت مجھے چلوا رہی ہے، یہ ایسے میں بس سرکار کے روضے پہ بیٹھا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں کہ کب موت آئے گی سرکار کا روضہ دیکھتے دیکھتے ہیں۔ ایسے ڈفانگ کرتے ہیں، ایسے ڈفانگ کرتے ہیں۔ اللہ پاک نے کہا کوئی چیز قبول نہیں ہونی، بندے کا خالص عمل۔ ایک دفعہ بھی اس نے زندگی میں خانہ کعبہ نہیں نہ دیکھا جا کے، اس کے پاس استطاعت نہیں تھی جانے کی، دیکھا ہی نہیں کبھی، مسجد نبوی بھی نہیں دیکھی، اسے پاکستان بھی نہیں دیکھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ دور بر اعظم انٹارکٹیکا کے اندر ایک سرد رات کے اندر اپنے رب کی بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے کھڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا تیرے رب کو وہ بڑا عزیز ہے خادم الحرمین شریفین طیبین طاہرین کے مقابلے میں۔ ڈیلی حضور پاک کے روضے کی صفائی کرنے والا اتنا عزیز نہیں ہے۔ اللہ نے کہا جتنا وہاں پر وہ جو پہاڑوں میں ایک بابا بکریاں چار کے بکریوں والے باڑے کے اندر کھڑا رات کو مجھ سے احتساب کے بارے میں کہہ رہا ہے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ بڈھا ہو گیا ہوں، مجھے ساتھ سختی سے حساب نہ لینا۔ اللہ نے فرمایا تو نہیں جانتا، اللہ کے معیار ہیں اور تم لوگوں کے معیار ہیں اور۔ اللہ کہتا ہے میں تو دلوں کو دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ اندر دل میں کیا پل رہا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو کہ باہر جسم پہ کیا زیب تن کیا ہوا ہے، تم دیکھتے ہو پرفیومڈ، تم دیکھتے ہو اچھے کپڑے، جوتے، ویل اینڈ گڈ، پیاری پیاری داڑھیاں، لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں کہ جی میں سنت رسول کے مطابق شکینیاں اپنی پوری کرنی، نام نبی کے رکھنے۔ اللہ نے کہا یہ چیز جو ہے نا اس پہ اللہ تعالیٰ ناراض ہے، یہ جو ظاہری نمود و نمائش ہے۔ اسی سے میں نے اپنی پوری زندگی جو ہے وہ میں بھی اپنی زندگی میں اسی بات کے خلاف ہوں۔ یہ کیا ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، میں نے اپنا چونکہ سارا وقت ہی زندگی کے اندر دونوں شعبوں کے اندر لگایا، اچھے بھی اور برے بھی، بھرپور
یعنی کسی شخص کی سوچ ہی ہو سکتی کہ میں دونوں انتہاؤں میں کہاں تک گیا ہوں گا، پھر کے آیا ہوں گا۔ تو میں ادھر بس یہ کئی سال تو مجھے یعنی یہ دین کے بعد ہوش ہی نہیں رہی، بس میں کوئی حیرت سے میں مبتلا ہو گیا، یہ ہو کیا رہا ہے، مجھے اس کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو یہ ہو کیا رہا کو سمجھنے کے لیے پھر اپنے آپ کو سیدھا کرنے کی کوشش کی، تو دیکھا میں ہی سیدھا نہیں ہو رہا، میری روٹین ہی نہیں ختم ہو رہی، میں ہی ٹھیک نہیں ہوں، میں ہی تہجد کیا کہنے والا خود تہجد میں کوتاہیاں کرتا ہوں، میں ہی نماز کا کہنے والا خود نماز میں حاضر نہیں ہوتا، میں ہی صحیح روزہ نہیں رکھ رہا۔ تو وہ پھر سمجھ آیا کہ یہ میں جو ہوں نا، یہی سارے یہ ہیں اور یہی میں ہوں، سب لوگ ایک ہی کیو میں کھڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو نمود و نمائش کی چیزوں سے بڑی نفرت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نمود و نمائش کے لیے اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ کو کہا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہ صرف فرض مسجد میں پڑھنے ہیں، باقی نفلیں گھر جا کے پڑھو اپنی، ٹھیک ہے؟ اپنی حج تم نے ظاہر کرنا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اپنے رمضان کے روزے رکھنے ہیں تو گھر جا کے اپنے باقی دوسرے نفل جو ہے نا، روزے جو ہے نا، لوگوں کو وہ نہ بتاؤ۔ رمضان کے تو کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ جی الحمدللہ روزہ ہے، جی الحمدللہ روزہ نہیں ہے۔ میں تو جب نہیں رکھتا تو میں یہ بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ روزہ نہیں ہے۔ اس پہ بھی اللہ کی حمد و ثنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ بیمار کو چھوٹ دی ہے، تو مجھے سچ بولنا چاہیے، مجھے سچ بولنے میں الحمدللہ کہنا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اتنی طاقت دی ہے۔ ہمیں مقدس بننے کا بہت شوق ہے، لوگ مجھے مقدس سمجھیں، لوگ مجھے متقی سمجھیں، یہی شوق ساری زندگی ایک دیندار آدمی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے کہ مجھے یہ سمجھے۔ اس کے نتیجے میں جو ہم حرکتیں کرتے ہیں نا، کام نہیں، کام ہوتے ہیں وہ جو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہونے ہیں۔ ایک ہوتی حرکتیں، ہمیں پنجابی میں ماں کہتی ہے اپنی حرکتیں ٹھیک کر لے، سمجھ گیا نا کہ تو جو حرکتیں کر رہا ہے، حرکت سے نکلا ہے نا کہ ہلنا جلنا۔ ہم جو حرکتیں کرتے ہیں نا دکھاوے کی، ساری زندگی مقدس بننے کی، یہ ہمیں برباد کر دیں گی قیامت کے دن۔ اللہ نے کہا اسی طرح ایک امت جب اجتماعی طور پر نمود و نمائش پہ لگ جاتی ہے اور اللہ کے دین کو قائم نہیں کرتی، تو پھر وہ امت بھی جو ہے وہ اسی آدمی کی طرح رد کر دی جائے گی، جیسے ایک فرد رد کر دے گا نا اللہ تعالیٰ، اس طرح پوری قوم کو اللہ تعالیٰ رد کر دیں گے کہ تم سارے پاکستانی، انڈین، تم ملیشین، تم میرے قابل ہی نہیں تھے دین کے، پوری قوم کو رد کر دیں گے۔ پورا گروپ مرکز دین الخالص کا ایک پورا گروپ بنا ہوا ہے، وہ پورا گروپ ضائع کر دیا جائے گا۔ کہا چلو گروپوں کے، کہا فردن بھی بارگاہ الہی میں آئیں گے، اور قرآن مجید کہتا ہے گروہ در گروہ بھی آئیں گے۔ پہلے بلائے گا فردن، اس پہ حساب ہوگا، پھر بلائے گا جتھوں کے جتھوں کو جو ایک دوسرے کے معاونت کرتے تھے، اسی سنی پائی ہیں، اسی شیعہ پائی ہیں، اسی وابی پائی ہیں، دیوبندی پائی ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جتھے آئیں گے تیری بارگاہ میں، اور احتساب ہوگا ان کا کڑا۔ اسی طرح مشرکین مکہ کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ جو تم ملا کے بیت اللہ شریف کے ظاہری نمود و نمائش والے سارے کام کر رہے ہو، اور تم نے یہ جو سجادہ نشین بنے ہوئے ہو، اور یہ تم مجاور بنے ہوئے ہو، اور یہ جو تم نے زیارت گاہیں بنائی ہوئی ہیں، جی یہ نبی علیہ السلام یہاں بیٹھتے تھے، یہ یہاں جاتے تھے، یہاں سے آتے تھے، یہ جو تم نے کام کر رکھے ہیں، تم مجھے بات بتاؤ یہ راہ خدا میں ان کی کوئی قدر و قیمت ہے ہی نہیں، اور کوئی شرف ہی نہیں ہے، یہ کوئی بڑائی نہیں ہے جو اللہ تم لوگ کام کر رہے ہو۔ اللہ نے کہا تمہارا خاندان ہاشمی قریشی کتنا ہی اونچا کیوں نہیں، لیکن اگر تم حقیقی صفات سے خالی ہو نا تو تمہارا خاندان تمہارا کوئی ساتھ نہیں دے گا۔ اپنے آپ کو سید کہلواتے رہو، ہاں جی یہ جی شاہ صاحب ہیں، اور وہ کہتا ہے جی وہ بھی بڑے، اس کے اندر بھی تھوڑا سا دماغ خراب ہوتا ہے کہ ہاں میں شاہ صاحب ہوں۔ وہ ایک نا کوئی مسئلہ تھا تو میں اس میں سن رہا تھا، او نام ہی تو مار میں سید ہوں۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ اور دوسرا کہ چل یار کوئی نہیں، ساڑی بھین دی زلوٹی سید ہے، یہ اجازت ہے کہ سید ہے چوری کر لے، سید ہے ڈاکہ مار لے، سید ہے
سید زنا کر لے، سید کسی کی عزت پہ ہاتھ ڈال لے، سید ہے چلو زمین سیدوں کو دی، نہیں کوئی اللہ نے کہا ہاشمی قریشی بن کے، سید بن کے اللہ کے دین کو برباد کرو، دین کی روح کو تباہ کرو، اور دین کی ظاہری جسم کو تم بیٹھ کر اس کو جھنجھوڑو اور بمبوڑو اور دنیا کے فائدے اسے حاصل کرو، اور کہو جی ہم تو کعبے کے جناب مجاور ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہ کعبے کے مجاور، بات صرف ایک ہی ہے کہ اللہ کو چاہیے اللہ پر ایمان، اللہ آخرت پر ایمان، نماز قائم کرنی اور زکوٰۃ دینی، اور اگلا مرحلہ یہ بھی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے۔ وہ بتوں سے بھی ڈرتے تھے، ٹھیک ہے، اور دشمنوں سے بھی ڈرتے تھے۔ آج ہم بھی اسی ہیں، ڈرتے ہیں، سب کچھ ڈرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، یہ میرا نوجوان طبقہ ہے، اس کے اصلی مسائل آپ یہ دیکھ لیں، دو ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ اپنے والدین سے اتنا ڈرتے ہیں کہ اتنا اللہ سے بھی نہیں ڈرتے، والدین کے ڈر سے اللہ کو چھوڑنا پسند کرتے ہیں، اللہ کے ڈر سے والدین کو چھوڑنا پسند نہیں کرتے۔ ایک تو یہ اس قدر ڈرپوک ہے، ادھر ہی مشرک ہو گئی ہے، سمجھ گئے جی، یہ ایسے ہے ویسے ہے۔ میں تو سن کے تانگ آ گیا ہوں، مجھے اتنا المیہ اس پہ ہوتا ہے کہ لڑکے دلیر ہی نہیں آ رہے، لڑکے بزدل آ رہے ہیں، نہ مرد قسم کے لڑکے آ رہے ہیں۔ اب دین میں صرف اس کی جو لمٹ ڈال سکتا ہوں جو دلیر ہے، بزدل جو آئیں بائیں شائیں کر رہا ہے، کیوں؟ اندر خوف ہے معاشی مسئلے کا اور ایفیلیشن کا، ہاں جی، امیوں نے ابو نے جھوٹے پیار کیے ہوئے ہیں، اب وہ جھوٹے پیاروں کے آپ کو نشے لگ گئے ہوئے ہیں، اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ یہاں سے نکل کر جاؤں گا کہاں؟ یہ سردی میں آپ جس بستر سے ہیں لیٹ کے ہیں، یہ ابو جی کا ہے، یہ واش روم ابو جی کا ہے، یہ جس گاڑی پہ آپ آئیں یہ بھی ابو جی نے لے کے دی ہے، جو کپڑے پہنے یہ بھی ابو جی کے ہیں، سمجھ گئے؟ اور جو تن آپ کا پل کے 6 فٹ کا ہو گیا تھا جب آپ پیدا ہوئے فٹ کے تھے، یہ جو 5 فٹ کا اضافہ ہوا ہے یہ ابو جی کی کمائی کھا کے ہوا ہے۔ تو پھر اس کے بعد پھر باپ کہتا ہے کہ تم حرام خور ہو، پھر اس کے بعد اگلا تماشا آتا ہے، وہ باپ کہتا ہے کہ تمہیں یہ کاشف نے سبق دیا ہے، پھر کہتا ہے جڑے مولوی صاحب نے سننا تینوں یہ متا دینا ہے، پھر کہتا ہے یہ دین کون سا جس کو تم مان رہے ہو، پھر کہتا ہے یہ کون سا اسلام ہے، پھر نہ یہ سٹیپ بائی سٹیپ بیزتی شروع ہو جاتی، پھر اینڈ میں جب دیکھتا ہے کچھ بھی نہیں ہو رہا، پھر کہتا ہے یہ کپڑے اتار کے رکھ جاؤ اگر اتنی غیرت ہے۔ آپ کو پتہ ہے صحابی کو ننگا کر دیا تھا اس کے امی نے اور اس کے چاچے نے مل کے، باپ تو اس کا مرا ہوا تھا، تو وہ کھیس کے 2 ٹکڑے کر کے نا، یہ اوپر لینے والا کھیس، ایک اتنا کہ اس کے گھٹنے تک بھی نہیں آ رہا تھا، صرف شرمگاہ آگے پیچھے سے ایک اوپر اس سے چھوٹی سی تپڑی سی بنا کے اوپر لے لی چادر سی، پرنا سا، ایسی حالت میں وہ رسول اللہ کے پاس پہنچا ہے۔ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے اٹھا کے، تو قبر میں جب وہ فوت ہوا تو آپ خود اپنے ہاتھوں سے دفن کیا ہے، غربت اسلام اس کے اوپر آئی تھی۔ یہ دین کے لیے بڑے کام کرنے پڑتے، ہجرت کر گیا تھا وہ، اسے کہا تھا ماں اور چاچے نے ننگا کر کے باہر بٹھا دیا تھا، تو اس نے کہا ماں اتنا تو رحم کر کے مجھے میرے کپڑے تو دے دے، تو ماں نے نا ایک کھیس اور جو تھی نا چادر اوپر لینے وہ اٹھا کے اس طرح پھینک دی، کہتی لے لے، اس کو کاٹا، پھاڑ کے 2 اس نے ٹکڑے کے نیچے رکھا، انہوں نے کہا لے یار ہو رہی جا رہے ہیں، خدا حافظ امی جان، کہہ کے نکل گیا ہجرت کی راہوں میں۔ یہ جو مصلحتیں ہوتی ہیں، یہ جو بندے کو حکمتیں ہیں، ٹھہر جا سمجھ لا، یہ بزدل کرتی ہیں۔ کوئی لڑکا یہ نہ سمجھے کہ کاشف صاحب پہ یہ وقت نہیں آیا ہوگا، میں اس کو ریکارڈنگ نہیں کرانا چاہتا اس وقت کی، ٹھیک ہے، آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، اس سے بھی اگلے اقدام ہوئے میرے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ان اقدام کو یہ سمجھ کر کہ کیونکہ مولانا نے ہمیں پڑھایا ہی یہ تھا کہ دلیری، جرت ہی ہے سارا کچھ، باقی کچھ بھی نہیں ہے، بندے کے اندر صرف ایک ہی چیز ہوتی ہے، جرت۔ ایک مرد ہے، اس کو اللہ تعالیٰ مرد بناتا ہے،
اگر اس کی اپنی اندر نہ مردی آ جائے، ٹھیک ہے، وہ بیوی کے قابل ہی نہ ہو، تو پھر وہ لڑکی ہی اچھا ہے، بلکہ اس سے بھی بدتر ہے۔ وہ پھر مرد کس کام کرے گا؟ اس کی اصل چیز تو اس کی مردانگی تھی، جب وہی ختم ہوگی تو مرد اور عورت میں فرق کرنے والی جو چیز تھی وہ تو پھر عورت ہو گیا، بلکہ عورت بھی کوئی کام کی ہوتی ہے تو کسی کام کا بھی نہیں رہ گیا۔ ایک انسان کے اندر بھی صرف ایک ہی چیز ہے، وہ ہے شجاعت، دلیری، نہ ڈر، بے باک۔ لیکن احمقانہ دلیری نہیں، حماقت والی دلیری نہیں، باشعور دلیری، باشعور جرت، ٹھیک ہے، عقل مند بندے کی بولڈنس یہ ہے، وائز بولڈنس چاہیے، مار تاڑ کرنے والی نہیں چاہیے۔ وہ ایک مومن کی اصل چیز ہوتی ہے، بس اگر وہ بچ گئی تو سمجھ لو سارا کچھ ہی بچ گیا، اگر نہیں تو یہ پھر خسرے ہی پھر رہے ہیں۔ چھوڑیں پھر ان سے بات کرنے کی ضرورت کیا ہے، یہ پھر جاہل ہے، ان سے وقت کھپانا، مغز کھپانا یہ ایک داعیے حق کا کام ہی نہیں ہے۔ میرے پاس جو لوگ آتے ہیں میں ان کے اندر پہلے ایک چیزیں دیکھ لیتا ہوں، ایک آدھ سوال کر کے میں چیک، میرے پاس ٹیسٹر ہے دلیری والا، میں ایسے کر کے لگاتا ہوں، اگر تو ٹیسٹر جل پڑے تو میں کہتا ہوں دلیری ہے، کاشف کے کام کا پیس ہے، اگر نہ ہو تو کاشف اس کو پھر ایک ایسا مسئلہ بتاتا ہے جس سے پھر وہ اپنی زندگی پہ مطمئن ہو کے واپس چلا جاتا ہے۔ مجھے پتہ چل جاتا ہے بھی کام خراب ہی ہے، کاشی جی کرنٹ تا آ نہیں رہا، اتنے کتے انہیں کتے روشن کرنا دنیا میں۔ آپ کی جرت مندی آپ کو دنیا کو روشن کرتی، وہ آپ کا کرنٹ ہے، وہ آپ کی بجلی ہے۔ اگر آپ کہتے ہیں نا مجھ سے دنیا روشن ہو جائے، وہ کیا ہے وہ علامہ اقبال کا، ہو میری زندگی شمع کی صورت یا رب، آگے کیا ہے؟ دعا ہی نہیں ہوتی، تسی کی پڑھنی ہے، تہجد ٹائم پڑھنے والی دعا ہے۔ ہاں، یہ تہجد کے وقت جب آپ ہاتھ اٹھائیں نا اللہ کی بارگاہ میں، پوری دعا علامہ اقبال والی پڑھنی ہے آپ نے، سمجھ گئے نا؟ یہ شریعت ہے جو اس نے، آپ کہتے سب بچے انہوں لپیا، بچے نہیں، بڑے ہاتھ سے بھی انہیں لکھی ہے، الٹی کہانی چلاتے ہیں ہر تیرے سے۔ اگر شمع کی صورت اگر آپ جلنا چاہتے ہیں تو کرنٹ ہوگا تو شمع جلے گی، پیچھے کرنٹ ہی نہیں آ رہا ہے، شمع بیچاری نے کی کرنا ہوتے ہے، اور شمع بن جائے گی نچن والی، اور کچھ نہیں، سمجھا نا؟ تو یہ آپ جو ہے یہ کرنٹ چاہیے اسلام میں، اس لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک مومن جو ہے وہ بڑا کرنٹ والا ہوتا ہے، وہ ظاہری نمود و نمائشوں کو نہیں دیکھتا، وہ دیکھتا ہے اللہ پاک کیسے راضی ہو رہے ہیں۔ تو زندگی داؤ پہ، اس لیے یہ بڑے لوگ دعوے لے کر دین کا نکلتے ہیں، بس کوئی 30 سال کی عمر میں ختم، 40 میں، کوئی 50 میں، کوئی 60 میں، نہ علی مرتضیٰ 63 سال کی عمر میں بھی ویسا ہی ہے جیسا وہ 10 سال کی عمر میں رسول اللہ کے ساتھ چلا تھا۔ یہی تو حضرت علی کی خوبی ہے سب سے بڑی، ٹھیک ہے نا، کہ نابالغ کی عمر سے بڑھاپے کے اینڈ کے دن اور آخری لمحے تک وہ کہتا ہے وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اس کے نبی نے بتایا تھا اس کا، یہ موت کے وقت جاری ہے، سارے دین کا حاصل۔ ایک دن بھی حضرت علی نے ڈولے، حالات بڑے مختلف آئے ہیں، کبھی دین بالکل مغلوب تھا، پھر ان کے سامنے ہی غالب ہو گیا، پھر ان کے سامنے ہی ٹوٹ گیا، پھر سے جو گھر بنایا تھا وہ پھر ٹوٹ گیا خلافت کا، اس میں بھی ثابت قدم۔ یہ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ خوابوں کا تاج محل کو کوئی پتھر مار کے دوبارہ توڑ دے، اور کرچی کرچی 60 سال کے بعد آپ کا گھر اور فیکٹری جلی ہوئی ہو، آپ اس طرح بیٹھے دیکھ رہے ہو، اور آپ کے چہرے پہ معمولی سا بھی غم نہ ہو اس کے ضائع ہو جانے کا، تو آپ اللہ پر توکل رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو غم ہو گیا نا، ابھی آپ کی توحید میں کام خراب ہے، پیسہ جانے کا غم، سوسائٹی میں مقام جانے کا غم، کہ پہلے لوگ مجھے چوائس صاحب کہتے تھے، پھر مجھے میاں صاحب، اب مجھے کہتے اوئے ادھر آ فلانے، اب مجھے اوئے کر کے بلاتے ہیں۔ یہ غم ہوتے ہیں جو اندر پال لیتے ہیں، یہی سارے فرسٹریٹڈ لوگ میرے پاس آتے ہیں۔
اپنے روج کی باتیں، اپنی غربت کی باتیں میں پھر سنتا رہتا ہوں، میرا بیچارے کا کیا ہے میں تو مجھے کہتے ہیں آپ سناتے ہیں، میں کہا جڑا میں سننا نا وہ ہفتے بعد میں کٹ دینا تواڈے سامنے، سمجھ گئے؟ یہ غم ہے، ان غموں نے آپ کو برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ تو شریعت اسلامیہ یہ کہتی ہے کہ آپ اپنے اندر ان غموں کو نہ پالیں کہ آپ کسی عہدے سے محروم کر دیے گئے ہیں۔ آپ کو خادم الحرمین شریفین نہیں آپ کو لکھے گا، شریعت کہتی ہے مومن ہو جانا یہی بہت بڑا تمہارے پاس سٹیٹس ہے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا کہ تیرا ایمان تیرے رب پر رہے۔ بس حالات کیسے آئیں، آندھیاں چلیں، طوفان آئیں، بس جناب کھڑے رہیں، بس اللہ کہتا ہے یہ میرے ساتھ، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اپنے آپ کو سنبھالنا یہ اصل چیز ہے۔ تو اللہ پاک نے یہاں پہ فرمایا، سے میں اس اسٹوڈنٹ کا انتخاب ہی کروں گا جس کے پاس کوئی جرت ہوگی بات کرنے کی۔ یہ جرت والی دولت ہر ایک کے ہاتھ میں نہیں رکھی جاتی۔ قدوسی و جبروت، یہ 4 عناصر ہوں تو بنتا ہے مسلمان۔ اس کے اوپر میں نے ایک تقریر کی تھی اسلام آباد میں کہتا ہوں سما بند گیا، وہ پھر بعد میں ناراض ہوں جنہوں نے مجھے لکھ کے بھیجا نا کہ ٹائم ختم ہو گیا گھنٹے کا، وہ دوسرے والے ان سے ناراض ہونے کا جس نے آ کے ہمیں 2 دن کے بعد جگایا ہے، 3 دن اور سے اجتماع ہو رہا ہے، آپ اسی کو کم ٹائم دے رہے ہیں۔ تو میں نے کہا ابھی تو میں نے سما باندھا تھا، ابھی تو بات چلنی تھی کہ کیسے آپ اللہ کی قدوسیت اور اس کے جبروت کے اہل ہیں، کس طرح غفاریت آپ کے اندر کام کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ قہاریت کس چیز کا نام ہے؟ قہاریت ہمارے ہاں قہر کو کہتے ہیں کہ قہر پہ گیا جی، یہ معنی نہیں ہے قہاریت کے۔ قہاریت کے اور میں نے یہاں جو علامہ اقبال نے جو اصل عربی زبان سے ہیں وہ ہیں، پنجابی زبان والی قہاریت نہیں ہے یہاں پہ۔ تو اللہ پاک نے اس کے بارے میں جو بیان کیا ہے اس آیات کے اندر کہ اللہ کے نزدیک مومن کا اصل مقام دنیا نہیں ہے۔ ایک بکریوں کا ریوڑ لے کے 2 بکریوں پہ ابو ذر اپنا دودھ پی کے تو ربضہ میں اپنے سال گزارتا ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کو ابو ذر پسند ہے، زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھت تلے ابو ذر سے سچا ماں نے نہیں جنا۔ یہ نبی نے جو مرتبے کے یہ لفظ بولے اپنے منہ سے، تو ابو ذر میں کوئی شاید دیکھی تھی تو کہا تھا، کہا ایک میرے ساتھیوں میں سے ایسا ہے جو تنہائی میں جا کے مر جائے گا، کوئی اس کے ساتھ نہیں جائے گا، وہ تنہا وہاں پر رہے گا۔ آخر حضرت ابو ذر غفاری کی زندگی پڑھنے کے قابل ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی نے اتنی سی کتاب لکھی ہے ابو ذر غفاری۔ حضرت تھانوی نے پڑھ کر کہا، اس وقت وہ مولانا مناظر حسن گیلانی کو جانتے نہیں تھے، کہا یا تو آدمی محقق ہے یا انشاءاللہ مستقبل میں بہت بڑا محقق ہوگا۔ مولانا مناظر حسن گیلانی، ٹھیک ہے، ان جیسا بھی عالم کوئی نہیں ہے۔ لوگ پڑھتے نہیں نا بڑے علماء کو، بالکل اسی طرح میری طرح ہی وہ ہر چیز کا احاطہ، چیزیں ادھر ادھر، دیوبند سے وہ پڑھے ہوئے تھے اور عثمانیہ یونیورسٹی میں پروفیسر ہو کے ان کے اوپر ان کے ایک نہیں 20 شاگرد جنہوں نے PhDیاں کی پھر اپنے استاد جی پر، بس وہ درویش تھے اللہ کے۔ اور آپ کو پتہ ہے اتنا اللہ پہ ایمان تھا، جب فوت ہونے لگے نا اچانک سے ان کے داڑھی کے بال جو سفید تھے وہ سیاہ ہو گئے اور چہرے سے جھریاں ختم ہو گئیں۔ وہ کہتے تھے مومن جنت میں جوان ہوئے بغیر جا ہی نہیں سکتا، اس لیے جب میں مروں گا میں نے ڈائریکٹ جنت میں جانا ہے، میں نے جوان ہو جانا ہے۔ وہ دنیا میں اچانک ہو گیا سارا کچھ ان کا چہرہ، لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا اپنی آنکھوں سے۔ بڑے بڑے اولیاء اللہ بیٹھے ہیں، اللہ بہت بہت کچھ کرتے ہیں، بہت بہت کچھ کرتے ہیں، بس ہم دنیا دار کتے ہیں، ہمارا کیا ہے؟ ہم تو کبھی ادھر کبھی ادھر، ایک درس چھوڑ دیتے ہیں اپنی ذاتی ضرورت کے لیے۔ اولیاء اللہ نے دامن خدا پکڑ لیا، پھر چھوڑا نہیں، پھر وہ جنگلوں میں چلے گئے، پہاڑوں میں چلے گئے، زندگیاں بسر کر دی، مر وہیں پہ فوت ہو گئے۔ اللہ کو چاہیے مومن، اللہ کو ظاہری نمود و نمائش نہیں چاہیے، اندر دل اپنی جگہ پہ کھڑا ہو۔ تو فرمایا اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جو لوگ ہیں جو آپ کے سامنے آتے ہیں اللہ کے ہاں، یہ جو کھڑے رہتے ہیں، ٹھیک ہے،
اور اللہ کی راہ میں وجاہد فی سبیل اللہ، جان لڑا دیتے ہیں، جان لڑا دیتے ہیں اپنے. فرمایا یہ برابر ہو جائیں گے ان کے ساتھ جنہوں نے ظلم کیا اللہ کے دین کے ساتھ. پھر آگے فرمایا اب ان مومنوں کی تعریف ہونی شروع ہوئی. فرمایا اللہ کے ہاں تو انہی لوگوں کا درجہ بڑا ہے، درجہ بڑا ہے. ہم الفائزون، اللہ نے کہا اعظم درجات عند اللہ. کون لوگ؟ جو ایمان لائے. پہلی چیز ایمان لانا. ایسی چیز پہ ہم جو دن رات یہ کہتے ہیں کہ میں ایمان لایا، ہمارے کچے ایمان ہیں. ذرا مصیبت آئی ایمان غائب ہو گیا، ذرا مشکل پیش آئی ایمان ہمیں نصیب ہی نہ رہا. ہاں جی، ذرا فاقہ کشی آئی، ذرا کام میں کمی بیشی آئی، ذرا اوپر نیچے کام ہوا، ایمان غائب. ہاں جی، ذرا کسی گھر میں آفت آئی ایمان غائب، ذرا کوئی آپ کے اوپر کوئی بچہ مر گیا، کوئی بیمار پڑ گیا، ایمان غائب. باپ نے تھوڑی سی سختی کر دی دین پر، ایمان غائب، ایمان ہی غائب ہو گیا. اللہ نے فرمایا میرے مومنوں کا ایمان غائب نہیں ہوتا، وہ ہر وقت ان کے اندر ہوتا ہے اور وہ حاضر رہتا ہے. اس لیے ایمان غائب نہ ہونے سے وہ گناہ ہی نہیں کرتے، گناہ ہی نہیں کرتے. حدیث شریف میں آپ آتا ہے پیارے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیارے نبی نے کیا فرمایا؟ پیارے نبی نے فرمایا مومن جب زنا کرتا ہے تو اس کے اندر سے نور نکل کے ایمان والا وہ اوپر سے الگ ہو کے جس طرح یہ پنکھا ہے ادھر کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک وہ فعل زنا میں مبتلا رہتا ہے، فعل زنا سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ ہم بستری کر رہے ہیں، فعل زنا سے مراد ہے باتیں کر رہے ہیں غیر عورت سے. فعل زنا سے اس کو چھو رہے ہیں. فعل گناہ یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں کسی ہوٹل میں، آپ اس کے ساتھ ملوث ہیں پوری طرح، آپ اس کی تصویریں دیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے فعل زنا ہیں. وہ زنا کا آخری درجہ ہے کہ آپ زانی لکھ دیے گئے اللہ کے ہاں، یہ نہ کہیں آپ. تو جب تک وہ ان کاموں میں مشغول رہتا ہے، زنا کہتے ایمان اس طرف کھڑا ہو جاتا ہے. جب وہ سارا گناہ کر کے ہو کے ویلا ہو جاتا ہے نا، پھر وہ نارمل جب ہوتا ہے تو فرمایا پھر ایمان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. حضور نے فرمایا چور چوری کرتا ہے تو اس کے اندر سے ایمان نکل کے باہر کھڑا ہو جاتا ہے. جب تک وہ فعل سارا گناہ کا چوری کا سارا انجام نہیں دے لیتا اور گھر تک نہیں پہنچتا، ایمان اس کے پیچھے الگ ہو کے ہوتا ہے. اب آپ سوچیں حالت زنا میں مر جائے، چوری کرتے ہوئے گولی لگ کے مر گیا، قتل کی، جب وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے نبی کہتا ہے ایمان باہر آ جاتا ہے. ایمان نہیں ادھر ٹھہرتا. ایمان بڑا غیرت والا ہے، وہ کہتا ہے پہلے گناہ کر لے. آپ یہ دیکھیں، سوچیں دن میں کتنی بار آپ کی سوچ کی وجہ سے آپ کا ایمان آپ سے باہر نکل جاتا ہے. یہ جو لڑکے کہتے ہیں نا ہمیں وسوسے آتے ہیں، خیالات آتے ہیں، اللہ کے بندے ایمان وسوسہ اندر آنے ہی نہیں، گھسنے نہیں دیتا. ایمان کی اپنی بہت بڑی طاقت ہے. ایمان ایک نور ہے، انرجی ہے، ایک ایسی انرجی ہے جو انسینیبل ہے، انسین ہے. ٹھیک ہے، وہ نظر نہیں آتی لیکن وہ ہے. جیسے روح نظر نہیں آتی، جیسے خوشی نظر نہیں آتی، کسی کو غم نظر نہیں آتا، درد محسوس نہیں نظر نہیں آتا. یہ سب محسوس تو ہوتی ہیں مگر آنکھ ظاہری سے نظر نہیں آتی. سمجھ گئے؟ اسی طرح ایمان ہوتا ہے. اللہ نے فرمایا جب تو میرے لوگوں کے جن جو فرمایا نا کہ اعظم درجات عند اللہ، عند اللہ جب لفظ آتا ہے بڑا ڈرتا ہوں میں. حضرت آسیہ نے کہا میرے لیے ایک گھر بنا عندک جو تیرے پاس ہو.
ادھر میں گزرا تو میں صبح واک کر رہا تھا، یہ بڑے سالوں پر، تو کسی نے یہ لکھا ہوا تھا اپنے گھر کے اوپر، تو اندک، میں نے کہا اس کو کیا پتا، وہ میں گیا تو اندک دماغ پہ چل پڑا، تیرے پاس تیرے پاس تیرے پاس تیرے پاس۔ انہوں نے کہا ادھر نہیں میں نے رہنا عام جنتیوں کے ساتھ، لے ملکہ تھی نا، تو ملکہ کو محل کا سارا پتا تھا کہ محل کیا ہوتا ہے۔ آپ کا تو 5 مرلے سے نکلنے کو، 2 کنال سے نکلنے کو ذہن ہی نہیں بنتا آگے، آپ تو 3rd کلاس کے لوگ ہیں نا، آپ کو جنت دکھاتے ہیں ہم ہجرت کے اندر، آپ کہتے ہیں نہیں گھر کیسے چھوڑوں گا، 2.5 مرلے کا ذہن، 2 مرلے کا، 5 مرلے کے کنال والے ذہن کو وہ جنت کیسے سمجھ آئے کا، ارض السماواتی والا، جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے۔ تو وہ تھی ملکہ، اس کا ویژن اور بہت براڈ تھا، اور وہ اس نے 3300 سال سے وہ حکمرانی کر رہے تھے، فرعونوں کے خاندان سے وہ تھی، ایک آنکھ کی جنبش سے پورا ادھر سے لے کر مصر ادھر تک، یہ والا مصر نہیں ہے جو، اس سے بڑا مصر تھا کئی گنا زیادہ۔ تو احرام مصر ان کی قبریں ہیں، محل اللہ نے تو ختم ہی کر دیا فرعون کا، میں دیکھ لو محل کیسا اس نے بنایا ہوگا فرعون نے، احرام مصر اتنا اونچا ہے، تو محل تو اس سے کئی گنا زیادہ اونچے تھے، وہ رہنے نہیں دیے، ان محلوں کے اندر وہ رہتی تھی۔ اس نے پھر کہا اچھا میرا بیٹا جس کو میں نے پالا ہے، لے پالک کو، موسیٰ، وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس ایک گھر ہے، پتہ نہیں موسیٰ علیہ السلام نے دعا کے اندر سے مجھے سمجھ آئی ہے کہ اپنی لے پالک منہ بولی ماں کو انہوں نے کیسے سمجھایا ہوگا، امی ایسے نہیں ہے، ماں کی ذہن سازی میں نے کی ہوئی ہے نا، مجھے پتہ ہے، میں نے اپنی امی جان کی ذہن سازی کی ہے، میں اپنی ماں کا ذہن بنا، بیٹا ہو صحیح امی کا ذہن بنا دیتا ہے، بیٹے میں جان ہونی چاہیے۔ امی نے میرا بنایا تھا کہ توحید پہ رہنا ہے، میں نے امی کا ذہن بنایا مرحومہ کا، تو میں جانتا ہوں بہت مزے لے لے کے ماں بیٹا باتیں کرتے ہیں آخرت کی، جب دونوں کا ذہن ایک ہو جائے۔ میں، میری نانی اور میری ماں، ہم بیٹھتے تھے نا، ہم آخرت کا ذکر کئی گھنٹے، 24 گھنٹے کرتے تھے، اور اتنا مزہ لیتے تھے، ساری باتیں جنت کی ہوتی تھی۔ نانی جی کہتی تھی تمہارے کمرے میں میں نے سونا ہے، میرا کمرہ الگ تھا، اس میں کتابیں تھی سب، کہتی تھی مجھے پورے تمہارے گھر میں نا، اپنے گھر میں راحت نہیں آتی، ادھر ہی آتی ہے آ کے، تہجد گزار تھی، تو صبح ہم نے بیٹھ جانا تہجد پڑھ کے، جو باتیں شروع کرنی، میں نے چائے بنا، ساتھ ساتھ کچن کا کام، واہ 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 واہ۔ امی جی تو کہتی تھی جا چلا جا، صبح 8 بجے کا بیٹھا ہے مجھ سے باتیں کرتے، 1 بج گیا، زور کی اذان ہو گئی، تو جنت کی میٹھی میٹھی باتوں کرنے والا چابی والا گڈا ہے، باتیں کرتا جا رہا ہے، میرا سارا کچن کا کام پڑا ہوا ہے۔ جنت کی باتیں بہت ہیں، وہ ماں بیٹے نے کوئی ایسی ان کی کوئی کیمسٹری ملی، حضرت آسیہ نے کہا اپنے ہاں بلائی بنا میرے پاس۔ یہاں پر اللہ نے جو بات کی ہے اند اللہ، اس نے تو کہا اندک، اپنے پاس، اب اللہ کہتا ہے میرے اللہ کے پاس، یہ اور ہے، اللہ پاس جو ہے نا وہ اور چیز ہے، جنتیں آپ کو ملنی ہے درجہ بدرجہ، جو پاس ہے نا وہ شے ہی اور ہے، اس کا نشے، وہ بھی آپ کو میں بتا نہیں سکتا، بتاؤں گا کبھی موقع آیا۔ لوگ مجھے پوچھتے ہیں، میں نے کہا بھی بڑے بڑے دل کے جانی دوست ہیں، وہ بھی پوچھتے ہیں کہ بتاتا ہوں، ان کو کیوں بتاؤں، ابھی میں اہل ہی نہیں دیکھتا، میں ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں، میں نے کہا اس کو وہ ویژن دے دیا، اس نے ضائع کر دینا ہے کوئی، کاش وہ اندک والی بات سمجھ لے، پھر اس کو میں تھوڑا سا نشہ حدیثوں سے اور قرآن مجید سے نکال کے سناؤں کہ یہ دیکھو یہ کیا ہو رہا ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اور رسول اللہ نے تھوڑا سا بتایا، تھوڑا سا نبی پاک نے بتایا ہے، پر وہ ہر ایک کے اندر تحمل نہیں تھا کہ اس کو برداشت کرتے، ابھی یہی دکھایا تھا جنت کا نظارہ کا، یہی دیکھو جنت گزارے کرو، سمجھ گئے؟ تو فرمایا جو ایمان لائیں ان کا ایمان غائب نہ ہو، ذرا سی مشکل پڑنے پہ دلیر ہو جائیں، دنیا کی دولتوں پر، دنیا کے عہدوں پر، دنیا کی عورتوں پر، دنیا کی شہوتوں پر، دنیا کے لباسوں پر، دنیا کے روپے پر، دنیا کے مال پر، دنیا کے منصبوں پر، دنیا کے عہدوں پر، دنیا میں چاہے جانے پر، دنیا میں اپریسیشن لینے کے لیے کام کرنے پر، ٹک ٹاکر بننے پر، فیس بک میں ولاگر بننے پر، ہیں اس پہ ریچ نہیں جاتے کہ اس کی طرح میں بنوں،
ریجھتے نہیں ہیں دنیا کی سیاستوں پہ اور ان کی حکومتوں پہ کہ مجھے فلاں محکمے میں فلاں عہدہ مل جائے اور فلاں مجھے سیاسی عہدہ مل جائے، مجھے مقدس علامہ الفہامہ علامۃ الدہر فی الزمان مجھے یہ کہنا شروع کر دیں استاذ الشیخ الکلیۃ الحدیث۔ اللہ نے کہا ان کو یہ کہلانے کا شوق نہیں ہوتا۔ یہ مذہبی اور دنیاوی یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے ہیں، یہ سب ایک ہی ہیں۔ ادھر کوشش کر لو ادھر بھی عہدہ ہی باغ ہے، ادھر کر لو ادھر بھی۔ یہ تقدس میں آ جاتے ہیں، وہ ذرا غیر مقدس سے آپ کو لگتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں، ان کا ایمان حاضر ناظر، بس ان کا ایمان کہیں نہیں جاتا۔ پھر فرمایا اور وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم، اور انہوں نے اللہ کی راہ میں گھر بار چھوڑ دیے۔ اللہ کی راہ میں گھر چھوڑنا مشکل ترین کام ہے۔ آدمی یہاں سے کہیں بھی جائے اور کہیں بھی جا کے واپس آئے تو گھر ہی آتا ہے۔ فرمایا مستقلاً ٹھکانے ہی چھوڑ دیے۔ کہا ٹھکانہ تیرے پاس ہی ہے اللہ، گھر تیرے پاس ہی حقیقی گھر ہے اللہ، ادھر ہی اب آئیں گے، اب تو مسافر بن کے رہیں گے دنیا کے اندر۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنا محل چھوڑا نا، تو ابراہیم علیہ السلام محل چھوڑنا مشکل ہے، لیکن ابراہیم علیہ السلام نے ٹھوکر پہ رکھ کے چھوڑا باپ کا محل۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جا کے اپنی دنیا آباد کی، ویرانوں میں، سناٹوں میں، سنسانوں میں، جنگلوں میں ابراہیم علیہ السلام نے دنیا آباد کی۔ ایک طرف اسماعیل کو بنایا مکہ بسا کے، فلسطین کے اندر حضرت اسحاق کو بٹھایا، ان کے بھتیجے کا نام ہے حضرت لوط علیہ السلام، اپنے بھتیجے کو جارڈن میں بٹھایا اور خود بن گئے ایک مہاجر فی سبیل اللہ۔ اب بڈھا ابراہیم 120 سال کی عمر میں لاٹھی ٹیکتا ہوا نکلتا ہے، پہلے اسحاق کی سلطنت کا سارا جائزہ لیتا ہے کہ ادھر نبی بنایا ہے، اسحاق سے پوچھتا ہے کہ کیا صورتحال چل رہی ہے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلافت قائم کروا دی تھی، سمجھ گئے؟ یہ آپ کے لیے عجیب اور چنبے کی بات ہے۔ ابراہیم علیہ السلام وہاں پھر کرتے، پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام کے پاس جاتے، ادھر پوچھتے بھی کیا صورتحال ہے تبلیغ کی۔ وہاں سے ابراہیم علیہ السلام پھر مکہ شریف آتے پیدل چل کے۔ 195 سال کی عمر میں غالباً فوت ہوئے ہیں۔ 200 سال وہ اللہ کی محبت میں مہاجر بنے رہے۔ اللہ نے کہا یار تھا نا میرا، خلیل تھا، اور یار بھی اللہ نے کہا گوڑا یار، گہرا دوست۔ گہرا آپ نے کبھی گہرے کو سمجھتے ہیں؟ او بھائی کنواں کتنا گہرا ہوتا ہے، کھائی کتنی گہری ہوتی ہے، ایسا دوست ہی ملتا۔ کہتا ہے ایسی دوستی جس کے پیمانے ہی نہ ہوں، ایسی دوستی تھی وہ ناپی نہیں جا سکتی تھی۔ میری اور ابراہیم کی اللہ نے کہا ایسا یرانہ پڑ گیا، اتنا مجھے اس کو مجھ سے پیار ہو گیا، پھر مجھے اس سے ہو گیا۔ پھر میں نے اس کے ٹیسٹ لیے، کبھی بیٹا ذبح کرا کے، کبھی محل چڑھا کے، کبھی بڑھاپے میں اسے کہا بڈھا ہو گیا چکر لگا بس ابراہیم۔ تو ابراہیم یہ نہیں کہا اللہ میں بڈھا ہو گیا، 40 سال 50 سال 60 سال میں جی بڈھا ہو گیا۔ اور کس بات کا بڈھا ہے تو؟ بڑھاپے میں تو دین قائم کرنا ہے، جوانی میں تو لازم ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام دورے کیا کرے۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر گھر نہیں بنایا اپنا، ساری زندگی گھر نہیں۔ یہی خواہش ہے میری کہ میرے بھی کچھ مدرسے، کوئی دارالسلام، کوئی اس طرح کے اسٹوڈنٹ مختلف شہروں میں ہو جائیں، بس میری بھی ہجرتیں ہی میں ہی ہجرت کر کے ایک جگہ ٹکوں نا، ہجرت ہی رہے بس میری، مہاجرن اللہ، بس اللہ کے لیے پھروں زمین پر،
اللہ اتنی طاقت اور مجھے حوصلہ دے کہ میں بس پھرتا پھرتا ہی مروں کسی ایسی جگہ پر جا کر کے جہاں میرا ایک اسٹوڈنٹ بیٹھا اکیلا ہی ہو اور اس کو میرے حوصلے کی ضرورت ہو، اس کے پاس تنہائی میں ابو ذر کی طرح مر جائیں، بجائے اس کے کہ جہاں ہزاروں اسٹوڈنٹ بیٹھے ہوں وہ ایک ہی جنازہ پڑھے اور ایسی توحید والا جنازہ پڑھے میرا، ایسی سفارش کرے جنازے میں اللہ کی بارگاہ میں میری کہ اللہ تعالیٰ مجھے رحم آ جائے اللہ کو مجھ پر کہ اس کا تو پڑھنے والا بھی جنازہ ایک ہی ہے۔ یہ ہے مومن کی زندگی، اور اس پہ ترس نہ کھائے اپنے آپ پہ، یہ کوئی اس کے اوپر جو ہے مشکل چیز نہیں ہے، یہ راہ محبت ہے۔ راہ محبت فنا ہو جانا مانگتی ہے، اللہ سے محبت خود کو ختم کر لینے کا نام ہے، سمجھ گئے؟ تو فرمایا گھر چھوڑ دیے، پہلی چیز ہی اللہ گھر چھوڑنے کی کہتے ہیں ایمان لانے کے بعد۔ ہم پہلی چیز ایمان لانے کے بعد گھر چھوڑنے کا کہتے ہی نہیں، اللہ نے کہا گھر چھوڑ دے، یہاں آتے نہیں چھوڑتی، خواہشات نہیں چھوڑتی، کیوں نہیں چھوٹتی یہ ساری چیزیں؟ اللہ کہتا ہے تو گھر ہی چھوڑ دے جس گھر کے اندر تجھے ان چیزوں کی عادتیں ہو گئی ہیں۔ اللہ نے کہا وہ جگہ ہی چھوڑ دے جہاں تجھے گناہ کرتا ہے تو بیٹھ کے۔ اللہ نے کہا وہ شے ہی اللہ کا ہی ترک کر دے، ان یاروں کو چھوڑ دے، ان ماں باپ کو چھوڑ دے، ان بہن بھائیوں کو چھوڑ دے، اس اولاد بیوی بچے کو چھوڑ دے، چلا جا میری خاطر۔ جو تیرے ساتھ میرے بارے میں تعاون نہیں نہ کرتے وہ تیرے کچھ نہیں لگتے، بندہ میں اور تو ہوں۔ حفیظ ان فلاقت کے دنوں میں میرا خدا ہے اور میں ہوں، بہت پیاری نظم لکھی ہے، بہت ہی پیاری۔ وہ جب اس کو پکڑا نا تو اس کی وہ آئی اس میں لبیک والے کی، ٹھیک ہے، نظریاتی اختلاف ہے، تو جیل میں نا وہ سلاخیں پکڑ کے پڑھ رہا ہے مفلسی کے ان دنوں میں میرا خدا ہے اور میں ہوں، فلاق حفیظ فلاقت کے ان دنوں میں میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ میں کہتا ہوں وجد ہو گیا مجھ پہ، میرا خدا ہے اور میں ہوں۔ اللہ اللہ مومن اور اس کا رب ہونا چاہیے اور کوئی نہیں ہونا چاہیے۔ اس کا پیار، اس کی محبت، اس کا پیشن، اس کا جنون، اس کا عشق، اس کی محبت، اس کا انس، اس کا الفت، اس کی چاہت ایک ہی ہستی ہے، وہ اس کا اللہ ہے، بس کسی سے پیار نہیں ہے اسے، بس اسی سے پیار ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ماں باپ سے پیار کر تو ہم کریں گے، وہ کہتا ہے بیوی کے حقوق ادا کر تو ہم کریں گے، اس کی محبت میں کریں گے، اپنی چاہت میں نہیں کریں گے، اللہ کی محبت میں کریں گے، کسی سے محبت۔ اللہ کہتا ہے کہ اس سے پیار کر۔ عمر صاحب کے پاس کوئی لڑکا جاتا ہے، وہ جا کر کہتا ہے میری نظر ٹھیک کر دیں جی، میری نظر چیک کر دیں، تو مجھے کاشف بھائی نے بھیجا ہے۔ تو یہ کہیں کہ بھائی تیرا میرا تعلق کوئی نہیں، یہ تو کاشف بھائی نے بھیجا ہے، تو ورنہ میں تو تجھے منہ نہ لگاؤں۔ شعیب کے پاس کوئی مدد کے لیے جائے کہ شعیب صاحب مجھے استاد جی نے ₹1,00,000 کا کہا ہے کہ ان سے لے لینا، تو اس کا تو اس سے تو کوئی تعلق نہیں، یہ میرے منہ کو اس کو دے دیتا ہے۔ تو یہ جو دنیا کے رشتے نبھانے، یہ اللہ کے حکم سے نبھانا ہے، ڈائریکٹ چاہت آپ کی کوئی نہیں ہے، ڈائریکٹ چاہت آپ کی کوئی نہیں ہے۔ چاہتے وہیں سے گزر کے جائیں گی، چاہتے اسی خدا والے پل کے نیچے سے گزر کے جائیں گی۔ کہتے ہیں نا پانی تو پلاں دے تھلے ہی لنگنا ہے نا، سمجھ گئے نا، چاہتے ادھر سے گزریں گے۔ اس لیے پہلی چاہت فرمایا وہ گھر ہی چھوڑ دے جہاں میں نہیں ہوں۔ اللہ تو ہمیں کہاں ملے گا؟ کہا ویرانوں میں۔ کہاں ملے گا؟ کہا پہاڑوں میں۔ کہاں ملے گا؟ فرمایا سناٹوں میں، خاموشیوں میں، اندھیروں میں، میں وہاں تجھے ملوں گا، آ ملاقات میری کر، کیونکہ ملاقات کے لیے تنہائی چاہیے، جہاں سب ہوں وہاں محبوب سے ملاقات نہیں ہوتی۔ فرمایا آ، جب دنیا کا قانون ہے کہ محبوب سے تنہائی میں ملاقات ہوتی ہے تو سناٹوں میں کیوں نہیں ملتا؟ ویرانوں میں کیوں نہیں آتا؟ سنسانوں میں کیوں نہیں آتا؟ بیابانوں میں کیوں نہیں آتا؟ جنگلوں میں تو میرے پاس کیوں نہیں آتا؟ تو کیوں نہیں آتا؟ رات کی تنہائی میں بھی ملاقات کا نماز وہی ہے جب تو تنہا ہو۔ مجھ سے تجھ سے اللہ نے کہا تنہا باتیں کرنی بندہ،
بندہ میں تیری تنہائی کی دعائیں زیادہ سنتا ہوں، یہ محفلوں کی رو رو کے کی گئی 2 نمبر دعائیں تیرے رب کو قبول نہیں ہیں۔ امام کعبہ کراتا ہے اور فلاں جگہ رائے ونڈ ہونی دعا اور فلاں جگہ ہونی ہے دعا۔ فرمایا بندہ دعا ہو، بندہ ہو اور تنہائی ہو، پھر کچھ تیری میری بات ہو سکتی ہے۔ تو ہو اور مجھے پکارے اور محفلوں میں پکارے، یہ مزہ نہیں ہے۔ تیرے میرے رشتے تنہائیوں کے ہیں، اور جتنی تنہائی زیادہ میسر آتی جائے گی اتنا ہی خدا سے ملاقات کا، دنیا کے اندر جتنی تنہائی اور جتنی آپ کو پکڑے نہ جانے کی، زنا کی ایک معشوقہ کو آپ لیتے ہیں تو دور شہر سے کیوں لے جاتے ہیں کہ کوئی جان پہچان، کوئی پولیس، کوئی چیز مجھے تنگ نہ کرے، تو لطف بڑھتا جاتا ہے، ٹینشن فری ہو جاتا ہے۔ اللہ کی محبت میں بھی جیسے جیسے اسی قانون کے تحت اگر تم آؤ تو جیسے جیسے تنہا ہو کر باتیں کرو گے، خفیہ اس کو پکارو گے، تضرع کے ساتھ پکارو گے، گوشوں میں چھپ کر پکارو گے، کارنر میں بیٹھ کر پکارو گے، تنہائیوں میں پکارو گے، دل کو خالی کر کے خلوت خانہ بنا کے ادھر اللہ کو بلاؤ گے کہ میرے دل کا کمرہ خالی ہو گیا ہے، آپ تشریف لے کر آئیں۔ کیا گایا تھا اس نے کہ تینوں دل والے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی، پھر چلاں گی پکھیاں تے پھر بڑا کچھ کہن گیاں آکھیاں۔ ماہی آوے گا تے میں پھلاں نال ترتی سجاواں گی، اور دل والے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی۔ اللہ آئے پھر اس کی راہ میں چشمے آنکھیں بچھائے، ہاں جی، ماہی آوے گا تے پھلاں نال ترتی سجاواں گی، انہوں دل والے رنگلے پلنگ تے بٹھاواں گی، پھر چلاں گی پکھیاں، پھر بڑا پھر کچھ کہن گیاں آکھیاں۔ گفتگو تو ہونی نہیں، آنسو ہی باتیں کریں گے، آنکھیں آنکھوں سے بتاتی جائیں گی۔ پھر کہاں دعا؟ تم کہتے ہو تمہیں دعا یاد نہیں، میں تم سے کہتی ہوں کہ مجھے تو حرف دعا بھی یاد نہیں۔ مانگنا کیا تھا؟ اس نے کہا مانگنے کے لیے کچھ حرف چاہیے کہ اللہ مجھے دولت دے دے، تو مجھے دولت کا حرف بھی یاد نہیں رہا، یہ دعا ہے۔ تم کہتے ہو کہ تمہیں کیا دعا یاد نہیں، میں کہتی ہوں کہ مجھے تو حرف دعا بھی یاد نہیں۔ محبت الہی، یہ ہجرت کی بات کو چھیڑ دے تو صحیح، یہ تو دل کی تان ہے، 2 گھنٹے 50 گھنٹے خطبہ دے دوں، ہجرت نشہ ہی اور ہے، یہ آپ نے لیا ہی نہیں، یہ آپ سے ہونا ہی نہیں، یہ مشکل ہے، اسی لیے تو کوئی تنظیم کوئی بندہ بات کرتا ہی نہیں۔ اس کی مخالفت کیوں؟ ہر چیز سے جب ٹوٹیں گے، ٹوٹا نہیں جانا، پاؤں میں زنجیریں اولادوں کی، چاہتوں کی، محبتوں کی، نشے ہیں جسم کے، روح کے، دل کے، دماغ کے، یہ بیان کرنے بھی نشے ہیں جی، وہ بیان ہی کرتے رہتے ہیں، یہ بھی نشے ہیں، زبان کی شہوت ہے، ختم ہی نہیں ہوتی۔ اس لیے فرمایا جو سب سے پہلی بات ایمان رہے اندر، دوسری بات گھر بار چھوڑنے، ہاجروا فیس، پھر تیسری بات وجاہدوا فی سبیل اللہ، جب آئے اللہ کے دین میں کام کرنے کا وقت، چاہے ہو تبلیغ اور چاہے ہو جہاد، بِأَمْوَالِهِمْ، سب سے پہلے اپنے چھپے ہوئے خزانے بینک بیلنس خالی کر کے اللہ کی بارگاہ میں رکھ دیں۔ اتنے میں وہ رفیق نبوت بھی آ گیا تھی، جس سے بنائے عشق و محبت استوار، بولے حضور کچھ فکر عیال بھی چاہیے، کہنے لگا وہ عشق و محبت کا پاسدار، پروانے کو چراغ اور بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا کا رسول بس۔ بِأَمْوَالِهِمْ، یہ ابو بکر ہے، اس کی پہلی مثال۔ وَأَنفُسِهِمْ، کا صرف پیسہ نہ دے،
کسی وقت میں جان دینی پڑ جائے تو خدا کی راہ میں بے دھڑک جان دے دے. یہ ہے علی. وہ ابو بکر تھا، ادھر علی آ گیا دوسرے نمبر پہ. انفسہم، علی کے پاس پیے نہیں تھے مگر علی جان لے کے آ گیا نبی کے پاس، 10 سال کا. جدھر آنکھ اٹھ گئی مرتضیٰ کی، فرمایا علی ایک نہیں بچنا چاہیے بدر میں. علی نے کہا اللہ کا رسول، 23 سال کا علی، only 23 years بدر لڑی علی نے. میں کہتا ہوں 70 کافر مارے گئے ٹوٹل، 35 علی کے ہاتھ کے تھے. انہوں نے کہا لیف علی نبی دا ہاتھ ہوا. علی نبی کا ہاتھ ہے، ید اللہ بھی ہے ہاں اور ید الرسول بھی ہے. سمجھ گئے؟ جب ایمان بھر دیے تو پھر یہ بڑھے. انفسہم، ٹکڑے ٹکڑے ہو جو راہ خدا میں. یہ نہ پوچھو کہ ہجرت میں جا کے استاد جی عہدہ کیا ملے گا، جا کے بیٹھو گے بھی نہیں، بیٹھو گے بھی نہیں، صفائی بھی نہیں کرو گے، سوکھی روٹیاں کھا کے بھی نہیں جیو گے، کچھ نہیں کرو گے. یہ کیا کم ہے کہ ایک ایسی جگہ میں جا کر بیٹھ جاؤ جو خدا کی محبوب ترین جگہ ہوگی، کعبہ سے بھی زیادہ. اس لیے بہت کم لوگوں کو ابھی وہ سمجھ ہی نہیں آتی. سمجھ گئے؟ جب دارالسلام ہمارا بنا تھا تو میں نے ادھر لکھا تھا کہ میری وہاں پہ بطور ایک جمع دار کی ڈیوٹی لگا دی جائے. انہوں نے پوچھا آپ کی ڈیوٹی؟ میں نے کہا خاک کرو، میں اپنا دارالسلام صفائی کیا کروں گا. بس PhD اسکالر صفائی کر رہا ہے دارالسلام کی. ناز و نم میں پالا ہوا، ماں باپ کا، دادے کا لاڈلا، کروڑوں کی جائیداد کا وارث، دارالسلام میں صفائیاں، نالیاں، گٹر میرے ذمہ لگا دیے جائیں. انشاءاللہ سب صاف ستھرے ہوں گے. سیکھ لیا گٹر والے سے کام، جمع داروں کو بلا کے سیکھ لیا، خود جھاڑو دینے کی پریکٹس کر لی. جب یہ مرکز بنا ہے میں خود اکیلا جھاڑو دیتا تھا، ساری صفائی کرتا تھا. آفس سے PIA یونیفارم اتار کے یونیفارمڈ آفیسر کیا کر رہا ہے؟ اپنے اللہ کا گھر صاف کر رہا ہے. نوکریاں تو یہ ہیں، نوکریاں تو یہ ہیں. سمجھ گئے؟ فرمایا اعظم درجات عند اللہ، ان سے کہیے، اس ابو بکر سے اے نبی، اس علی سے کہیے، اس ابو ذر اور سلمان سے کہہ دیجئے، اس صہیب رومی سے کہہ دیجئے، اس بلال سے کہہ دیجئے، اس عمار سے کہہ دیجئے، اس یاسر سے کہیے، وہ مری ہوئی سمیہ کو دیکھیے، یہ لٹانے والی دولت خدیجہ سے کہہ دیجئے، یہ عبداللہ ابن مسعود سے کہیے، یہ اس عمر کو کہیے، اس عثمان کو کہیے، اس عبداللہ کو جس کو ننگا کر کے اس کی ماں نے گھر سے نکالا، اس کو کہیے، جو آپ کی محبت میں پیارے نبی آیا. ان سے کہیے اللہ کے پاس ان کا ایک درجہ ہے، درجہ نہیں بتایا کیا ہے. نبی نے ہلکا سا لڑکایا، بلا کے ایک صحابی کو بتایا کہ یہ درجے پہ فلاں آدمی چلا گیا ہے. وہ بندہ ایسے ایک دم ہو گیا، انہوں نے کہا ہے اللہ کا رسول، وہ اب کیا کر رہا ہے جنت میں؟ فرمایا یہ ہو رہا ہے ادھر اس کے ساتھ، وہ تو یہ کر رہا ہے. وہ بندہ ہی دیوانہ ہو گیا. نبی نے اس درجے کا تھوڑا سا بتایا ہے، ٹھیک ہے، وہ بتایا اس لیے تھوڑا کہ اس تک پہنچنا مشکل ہے، لیکن ناممکن نہیں، ناممکن نہیں. اس درجے کے پاس جاؤ. ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ ادھر کیا ہے؟ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، کہتے وہ اس عہدے پہ فائز ہو گیا. فرمایا نبی ان سے کہہ دیجئے کہ حقیقی کامیابی کا عہدہ CSS کرنا نہیں، DC لگنا نہیں، AC لگنا نہیں، چیف جسٹس بننا نہیں، چیف آف آرمی سٹاف بننا نہیں، ملک کا وزیر اعظم بننا نہیں، تھانے دار بننا نہیں، SHO بننا نہیں، ڈائریکٹرز بننا نہیں، ڈاکٹر انجینئرز بننا نہیں، IT کا پروفیشنل بل گیٹس بننا نہیں، ہاں محمد علی کلے لڑکے لڑکے پیشنز نہیں، یہ پیشنز نہیں ہے. فرمایا یہ پستیاں ہیں. یہ کیا ہیں؟
پستیاں ہیں، ذلت کے گھڑے ہیں. جب یہ لوگ ان کو اونچے مرتبے نہ سمجھیں، یہ ذلت کے گھڑے جس میں یہ گرے ہوئے ہیں، یہ گٹر ہے، یہ سیم نہریں ہیں. حقیقی جو درجہ بلند کر کے دیا جاتا ہے وہ اللہ کے پاس والا درجہ ہے، اور یہ لوگ حقیقت میں کامیاب ہیں، نہ کہ وہ لوگ جو حقیقت میں کامیاب ہیں. آپ دیکھیں آیت کا نشہ ہے، آیت کا کوئی سرور ہے، آیت کی کوئی لذت ہے، آیت کی کوئی مٹھاس ہے، آیت کی کوئی حلاوت ہے. آیت تو کر رہی ہے دیوانہ. جب صحاب نے یہ نبی کے منہ سے سنا ہوگا، با کردار اور خوبصورت، خوش اخلاق اور خوبصورت اور خوب سیرت اور دل ربا اور دلکش نبی نے جب یہ باتیں اپنے جان نثاروں کو سنائی ہوں گی، نشے تو ہو گئے ہوں گے ان کو، نشے تو ہو گئے ہوں گے ان کو. وہ پھر کیوں نہ قربانیاں دیتے؟ آیت قرآن کی نبی پڑھے، سننے والے صحاب ہوں، میٹھی میٹھی باتیں، اور وہ اتر رہی ہیں دل کے اندر، دماغ کو کرتی ہیں اپیل، دل کے اندر سے جھنجھوڑتی ہیں. کوئی زنا سے توبہ کر گیا، کوئی گناہ سے توبہ کر گیا، کوئی شرابیں چھوڑ گیا، کوئی پورنوگرافی چھوڑ گیا، کوئی کچھ کرے، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی لٹیرے، کوئی زانی، کوئی شرابی، کوئی عہدے دار، کوئی مال والے، کوئی غیر مال والے، کوئی غلام، سب نے نبی کو، سب کو چھوڑ کر اپنی اپنی چیز نبی کو گھیرا ڈال دیا. بیٹھ کے ایسے بیٹھے تحمل سے سنیں جیسے لوگ موسیقی کی دھنیں بیٹھ کر سنتے ہیں. نبی کی لے، نبی کا ترنم، نبی کا سر، نبی کی تال، سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں قربان اس نبی پہ. لوگ تو ہو گئے محو حیرت، حضور نے ان کو کر لیا مسحور. وہ تو نبی کے دائیں بائیں آگے پیچھے اس طرح کٹھے ہو گئے. کافر نے دیکھا وہ تو حضور کرے کلی، وہ پکڑے کلی کا سارا پانی گرنے نہ دے، کوئی سر پہ لگا لے، کوئی جسم پہ لگا لے. حضور کرے وضو کا پانی، کوئی ایک میرے ہاتھ نہیں لگا تو اس کے لگا، اس کی طریقہ اپنے چہرے پہ ایسے ایسے پھیر لے، کوئی سینے پہ پھیرے، کوئی پیٹ پہ پھیرے، کوئی سر پہ پھیرے. یہ وہ مبارک نبی کا جسم کے ساتھ یہ حشر کیا ہے کہ کوئی چیز نہیں انہوں نے نبی کی رہنے دی. جب اس نے تعلیم دی ہوگی تو کیا ہوگا وہ دنیا نے دیکھ لیا. وہ دنیا نے دیکھ لیا، ادھر بدر میں دیکھ لیا، احد میں دیکھ لیا. کٹ کٹ کے لاشیں آ رہی گھر میں، عورتیں رو ہی نہیں رہی. الحمدللہ پیارے نبی بچ گئے ہیں. تمہارا شوہر مر گیا، اچھا وہ کوئی بات نہیں. ابو بھی مر گئے، کوئی بات نہیں. بیٹا بھی مر گیا، کوئی بات نہیں. بھائی بھی مر گیا، کوئی بات نہیں. انہوں نے کہا رسول اللہ کا بتاؤ. کہا اللہ کے نبی تو بالکل صحیح. کہتی الحمدللہ خیر ہے، نبی سلامت رہنا چاہیے، باقی تو خیر ہی ہوتی ہے. نبی سلامت رہنا چاہیے. عورتیں کرتی میرے سر کا تاج سلامت رہنا چاہیے. اس عورت نے کیا کہا کہ نبی سلامت، عشق سلامت ہر کوئی منگے تھے، ایمان سلامت کوئی ہو. نبی ہے سارا کچھ. ٹھیک ہے، نظریات جاتے ہیں چلے جائیں، نبی سے عشق نہیں جانا چاہیے. فرمایا ہم الفائزون. پھر کیا کہا یبشرہم، ان سے بات کیجئے ایک ایسی پر لطف بات جو ان کو نشہ دے جائے. یہ ترجمہ ہے. خوشخبری خوشخبری آگے چلے. ایک بات کیجئے نبی، یبشرہم، ایک حلاوت والی بات. ان کو سنیں تو جیسے اچھا شعر سن کے سرور آ جاتا ہے، یہ ایسے ایسے ہلے تیری بارگاہ میں. یبشرہم ہے، ان کو خوشنودی دے. کن کی؟ ربہم، اللہ اللہ اللہ. ان کا رب ان کو ایک پر لطف بات کہنا چاہتا ہے جس سے ان کے وجود کو لذت آ جائے گی، روحانی اور جسمانی وجود کو. یہ نشے میں ڈوب جائیں گے، اتر جائیں گے نشوں کے اندر. ان کا رب ان کو کیا کرتا ہے؟ ایک بات کہنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، ہم ایک سٹائل ہے، میں اپنے بہن بھائیوں سے کہتا ہوں ایک بات سب سے کرنی ہے میں نے، تو تم لوگ اب آ جاؤ ٹائملی. وہ جو ہوتی ہے وہ سب سے اتنی اہم ہوتی ہے کہ اس کے اوپر گھر کے چلانے کا انحصار ہوتا ہے.
اور میں کبھی کبھی ہوتی جب میں دیکھتا ہوں کہ بگاڑ بڑھ رہا ہے گھر کے اندر اور چھوٹی چھوٹی مسائل اٹھ رہے ہیں سر، یہ ان کی آخرت تباہ ہو رہی ہے، یہ نفرت اور کینے کی طرف میرے بہن بھائی چلے جائیں گے۔ ماں باپ کی بات تو میں نے سنبھالنا ہے نا انہیں۔ تو میں نے کہا، میری چھوٹی بہن کہتی بھائی جان جب یہ کہہ دیں نا کہ ایک بات کرنی ہے تو گھر سے ذہنی طور پر تیار ہو کے آیا کرو سارے کہ کرنی کیا ہے۔ کوئی بھی انتہا ہو سکتی بات کی، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی تم 3 مہینے کے لیے ہمارے گھر نہیں آؤ گی اور ہم 3 مہینے کے لیے کوئی بہن بھائی تم سے بات نہیں کریں گے، آفٹر 90 ڈیز ہم آپ سے بات کریں گے۔ اس کو گروپ سے نکال دو، واٹس ایپ والے سے، وہ میں ریموو کر دیتا ہوں۔ سوچو کیوں بہن بھائیوں نے تم سے قطع تلخی کر لی؟ اپنی عادت ٹھیک کرو۔ دیکھ لیں میں کیسا عجیب ہوں، آپ بھی سوچتے ہوں گے کہ یہ کاشف بھائی کیا عجیب آدمی ہے، یہ کیا چلا رہے ہیں گھر کے اندر۔ میرے گھر چلانے کا نظام بھی ایسا ہی، میں بھی کتنا عجیب ہوں، اتنا عجیب ہوں کہ بس خود کو تباہ کر لیا اور ملال بھی نہیں۔ بندے کی بات رہنی چاہیے، تباہ ہو جائے اور اس پہ ملال نہ کرے، دل میں نہ لائے کہ میں مجھے پچھتاوا لگ گیا۔ کہا بات رکھنی ہے بس، اور بات وہی رکھے جو اللہ اور اس کے رسول نے کہی ہے۔ اپنی بات کا مطلب ہوتا ہے اللہ کی کہی ہوئی بات، نہ کہ نفس کی کہی بات۔ بات بس رہنی چاہیے اور کچھ نہیں رہنا چاہیے۔ اللہ کی راہ میں اپنے سامنے کھولتا ہوا کڑاہا رکھے، جو اللہ کی بات نہیں مانتا اس میں پھینک دے، اور جب خود کو دیکھے نا کہ میں بھی نہیں مانتا تو خود ہی چھلانگ لگا دے اس کڑاہے کے اندر۔ بات اللہ کی رہنی چاہیے بس، کسی کی بات نہیں رہنی چاہیے۔ بات اس کی، کائنات اس کی، زمین اس کی، آسمان اس کے، بادشاہ وہ، شہنشاہ وہ، بات بھی پھر اسی کی رہنی چاہیے نا۔ مومن دنیا میں خدا کی بات رکھنے کے لیے آیا اور کسی کام کے لیے نہیں آیا۔ مومن صرف دنیا کے اندر اللہ کی بات رکھنے آیا، کوئی بات رکھنے کے لیے نہیں آیا، نہ اپنی نہ پرائے کی۔ ایک اللہ کی بات رہ جائے بس، ایک اللہ کی بات رہ جائے، اس کے علاوہ کسی کی بات نہیں رکھنی۔ بس بات ہو ہی نہیں سکتی، کسی کی نہیں ہو سکتی۔ جہاں تک مرضی بات میری کو لے جاؤ، کسی کی بھی نہیں ہو سکتی۔ رسول بھی آتا ہے صرف اللہ کی بات رکھنے کے لیے، اپنے لیے نہیں آتا، اور امت کو سبق دے کر جاتا ہے کہ میں جا رہا ہوں اور اللہ کی بات ہی رکھنی ہے۔ امت پوچھتی یا رسول اللہ اللہ کی بات کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی بات خدا کا کلام ہے اور میرا فعل ہے، یہ اللہ کی اور بات ہے۔ جاتے وقت ایک ہی بات نبی کہہ جاتا ہے، اور اس بات کے خلاف کوئی نظریاتی چیز اٹھے، چاہے سیاسی، مذہبی، کوئی چیز اٹھے، وہ بدعت ہے، اور وہ بدعت ٹوٹل گمراہی ہے۔ اس کا کوئی بھی کونا کھدرا حصہ اچھا نہیں ہو سکتا، اور وہ ضلالت پوری کی پوری جہنم میں جائے گی۔ میری اور میرے رب کی بات، رب کی بات میں ڈلا ہوا فعل رسول، قول رسول، بس اللہ کی بات رہنی چاہیے، باقی کسی کی کوئی بات نہیں۔ یبشرہم ربہم، ایک بات خدا ان سے کرنا چاہتا ہے، پر حلاوت، مٹھاس، مزے کی، مثل شرینی، ہاں منہ میں ڈالو تو گل مل جائے، اور جب تم اس کو اپنے دہن سے نیچے لے کر جاؤ تو حلق سے گزرتے ہوئے وہ تمہیں ٹھنڈک دے جائے، اور دل و دماغ اور روح تمہارے عین تر و تازہ ہو جائیں، اور شگفتگی تم پر چھا جائے اس بات کے ذریعے سے۔ برحمت منہ، اپنی رحمت دینا چاہتا ہے تم کو، منہ، من سے ہو اللہ،
کسی کی رحمت نہیں کہی. بہت بڑی بات کرنے کی کوشش کی گئی تو اخیر لفظ اللہ نے کہا اس سے بڑھ کر میں لفظ تمہیں کہہ سکتا ہوں مگر وہ تمہاری سمجھ سے بالاتر ہو جائیں گے. تو کلام وہی اچھا ہوتا ہے جو سمجھ میں آ جائے. برحمت منہ، کسی غیر کی نہیں، میں اپنی رحمت تم کو دینا چاہتا ہوں. میری یہ خواہش ہے، ایک بات کہہ رہا ہوں، وہ بات یہ ہے کہ میں تمہیں اپنی رحمت دینا چاہتا ہوں. میں ایک جاگیردار ہوں اور بلا کر کہوں میں ایک بات تم سے کہوں، جی میں چاہتا ہوں یہ پوری ریاست تمہاری ہو. غالب نے کہا تھا، اس نے جو مجھے آنے کے کہا محبوب نے تو ہاتھ پاؤں میرے پھول گئے. اللہ نے بات کی، مومن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے سب کے. انہوں نے کہا اللہ رحمت دینا چاہتا ہے. نبی نے کہا ہاں. اس نے کہا من ہوں، میرے پاس ہے، مجھ سے لے لو رحمت تم. میری یہ چاہت ہے کہ I have selected to you. میں نے تو تمہیں سلیکٹ کر لیا ہے دینے کے لیے. تم الیکٹڈ نہیں ہو، سلیکٹڈ ہو. کسی نے تمہیں میری رحمت کیسے لے کے دے دینی ہے؟ کسی پیر میں مولوی میں جرت ہے تمہاری سفارش میرے سامنے کر کے میری زبردستی مجھ سے لے لے؟ میرے سامنے نبی، فرشتے، بزرگ سب سمن بکمن ہیں، بغیر اذن کے نہ شفاعتیں نہ سفارشیں کہ اس کو رحمت دے دیں. دیکھیں آیت کیا ہے اور رد کس کا ہے. اس کے اندر ہی تو اترنا ہوتا ہے آیت کے کہ بات ہو کیا رہی ہے. کہا کوئی نہیں، میں کروں گا تم سے بات. اور بات یہ ہے کہ میں نے تمہیں اپنی رحمت دینا چاہتا ہوں. اتنی تھوڑی سی نہیں کہا، کہیں بھی نہیں ہے، تھوڑی سی بھی نہیں ہے. کہا جتنی رحمت ہو سکتی ہے سمیٹ لے، اندر چلا جا، سارا سونا اٹھا کے لے جا، جتنا اونٹوں پہ رکھ سکے، گدوں پہ، جیبوں میں بھر سکے، جا. جاتا جائے گا، عمریں بیت جائیں گی اور مداح ابھی باقی ہے. قلم ٹوٹ جائیں گے اور مداح ابھی باقی ہے. سیاہیاں ختم ہو جائیں گی اور مداح اللہ کی ابھی باقی ہے. ہاں ورق ختم ہو جائیں گے، مداح ابھی باقی ہے. زبانیں پڑھ پڑھ کے حمد و ثنا، مداح ابھی باقی ہے. ہاں سمیٹتے سمیٹتے محدود کے ہاتھ تھک جائیں گے، لا محدود کی مداح ابھی باقی ہے. فرمایا برحمتہ منہ. اگلی بات کہا جاؤ. رہی تو رحمت کی بات، ایک اور بات تمہیں کہتا ہوں، وہ بھی سمجھ لینا. ریاست کا چارج نہیں دے رہا، بلکہ تمہیں تخت طاؤس جو خاندانی ہے اور تاج جو خاندانی ہے، ہاں سب دیتا ہوں. کیا ورضوان، اور میں اپنی چاہت، اپنی رضا تم کو دیتا ہوں. ہے میری، دیتا تم کو ہوں، کرو سودا. اچھا فرمایا یہ رضوان کیا ہوتا ہے؟ اس رضوان پہ کبھی بات ہو تو بات کروں گا پر کیمرے بند کر کے. سمجھ تو آنی نہیں، کفر کے فتوے پہلے مولوی صاحب پہ لگ جاتے ہیں. رضوان کی نہ کوئی حد ہے، نہ کوئی بننا ہے، نہ کوئی حدود اربع ہے، نہ کوئی باؤنڈری ہے، نہ چار دیواری ہے. لا محدود خدا کی لا محدود رضوان. بھائی جان اس میں ایک
کپ پانی جا سکتا ہے، یہ تو ایک جگ پانی نہیں برداشت کر سکتا۔ برداشت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پورا کسی چیز کو اندر لے لینا اور ہلنا بھی۔ یہ انسان ہے، کیا یہ انسان رحمت کا کراچی کا سمندر اس میں داخل ہو سکتا ہے؟ یہ انسان کا ظرف ہے۔ یہ جو اس کے پیچھے پڑیں گے نا رضوان کے، وہ سمجھ جائیں گے۔ عام کے لیے چھوٹا سا اشارہ اس لیے کیا کہ خاص ابھی ہوا کوئی نہیں، تاکہ ریکارڈنگ میں آ جائے، کوئی شاگرد سمجھنے والا ہو تو وہ ضرور سمجھ جائے گا۔ جو اللہ کی محبت میں ڈوبا ہوا ہوگا نا، وہ نشہ لے لے گا اس کا، وہ پھر مشن پہ لگ جائے گا، وہ پھر آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ وہ 10 سال بعد لگے، 20 کے بعد لگے، اللہ جانے کتنی بہاریں میرے بعد آئیں گی۔ اللہ ایسی بہاریں، جو گٹھلیاں آج میں میرے رب بو رہا ہوں، ان گٹھلیوں کو تو کل درخت بنا دے۔ سب کو لگ رہا ہے کہ ناکام ناکام ناکام، ناکام وہ ہیں جو میرے ساتھ نہیں ہیں۔ میرے تو ہر آنے والا دن کامیابی کی طرف سفر، ہر صبح ایک نئی نوید اور ایک نیا پیغام آتا ہے۔ کس قیامت کے نام میں یہ میرے نام آتے؟ صبح تہجد میں اٹھتا ہوں تو میں تو اپنے مزے لے لیتا ہوں سارے دن کے۔ مجھے تو صبح ہی بتا دیا جاتا ہے کہ تیرا سارا دن کیسا گزرے گا، اسی لیے میں جلدی اٹھ کے بارگاہ الہی میں سجدہ دے لیتا ہوں، تاکہ مجھے پہلے ہی پتہ چل جائے میرا دن کیسا گزرے گا۔ سارا دن جو ٹھوکریں کھا کے اچھا ادھر نہ گزرے گا، ہوں پتہ نہیں گھنٹے بعد کی ہونا ہے، صبح ہی ہوئی بتا دیتا ہے۔ سمجھ گئے؟ میرے پاس تو جو چلے گا وہ پالے گا، جو نہیں چلے گا ناکام تو وہ ہے۔ میں نے تو سوچ لیا تو کامیاب۔ فرمایا وَجَنَّاتٍ، 2 چیزیں میں دے چکا ہوں، اب یہ 2 سمجھ میں نہیں آتی ہر ایک کے۔ جن کی سمجھ ہلکی ہوتی شاگردوں کی، ان کو سمجھانے کے لیے پھر کچھ اور بھی کہنا پڑتا ہے، تاکہ اس لو لیول کے بندے کو کوئی سمجھ آ جائے۔ کیونکہ انسان ہے نا، اسپرچولیزم کو، روحانیت کو سمجھ نہیں پاتا، تو کچھ اس میں مادیت والے بھی ہوتے ہیں، وہ جو جسم کے ساتھ ہی صرف کھیلنا چاہتے ہیں، سمجھ گئے؟ وہ محبت کا لطف نہیں لے سکتے، وہ کہتے ہیں نہیں، جسم ہی ہاتھ آئے تو محبت ہوتی ہے، تو پھر ان کو ایک مادی نشہ دیا، کہا یہ 3rd کلاس 33 نمبر والے، 30 والے جن کو پاس مارکس میں نے اپنے پاس سے 3 ڈال کے دینے ہیں، فیل شدہ سٹار لگے لوگ، ان کو کہا جنات لہم فیہا، ان سے کہو کہ اللہ نے ایک دنیا ایسی بنا رکھی ہے ان کے لیے، ان کو بھی کہہ دو، وہ جو ہیں جنہوں نے عند اللہ جانا ہے، ان کے لیے پیچھے 2 بتا دیے، رحمت اور رضوان۔ ان کو کہا کہ نچلے درجے کے بندے یہ سن لیں کہ یہ جب میری راہ میں آئیں گے، کام ان کا معمولی ہے، پر میں چونکہ رب بھی بہت غیر معمولی ہوں، تو فرمایا یہ سن لیں کیا، جنات لہم، ان کے لیے ایک ایسا اسٹیبلش، دبئی، امارات، سوئٹزرلینڈ، نیدرلینڈ، ان سے بڑھ کر حسین و جمیل دنیا بنا رکھی ہے۔ میں نے کہا اچھا، تو ابھی چونکہ اس کا ظرف بھرنا نہیں تھا، مادت پسند انسان کو سمجھ آنا نہیں تھا، تو پھر 1-2 باتیں کھول کے بتائی، وہاں ٹی وی بھی ہے، فلانا بھی ہے، ایسے بتاتے ہیں نا گھر کا،
تو فرمایا فیہا، سنو وہ گھر کیسا ہوگا، اس گھر کے اندر میں نے اس کو کیسے مزین کیا ہے، نعیم مقیم، ایسی عیش کا سامان وہاں پر موجود ہے، عیش و عشرت کی زندگی گزارنا چاہتا ہوں میں۔ عورت کہتی مجھے عیش و عشرت چاہیے اپنے شوہر کے گھر میں۔ کہا تجھے اصل عیش و عشرت کیا ملے گی، 20 سال کوٹھی کار، کپڑے جوتے کتنے خرید لے گی، جیسے جیسے تو ڈھلتی جائے گی تجھے ویسے ہی تیرا شوہر منہ بھی نہیں لگائے گا۔ 2 بچے ہو گئے تو ویسے تو اس کی پسند کی نہیں رہ جاتی۔ ہاں یہ عیش کرنا چاہتی اس کے گھر میں کہ سوئی رہوں، پڑی رہوں، نوکرانیاں کام کرتی رہے، میں گھر کے اندر بس یہی کپڑے جوتے میک اپ کر کے ڈنگر سی بن کے بے مقصد زندگی گزار رہی ہوں۔ فرمایا ناپائیدار عیش تیری۔ نعیم، جہاں پہ اتنی نعمتیں ہیں، مقیم، ڈیوریبل، جو پائیدار ہیں، جو کبھی بھی ختم نہیں ہوں گی۔ اس کی کرسیاں نہیں کبھی ٹوٹیں گی، اس کا فرنیچر کبھی پرانا نہیں ہوگا، اس کے دروازوں کی پالش نہیں اکھڑے گی، اس کے گھر کے جو رنگ و روغن اور پینٹ ہیں وہ نہیں خراب ہوں گے، ٹائلیں نہیں کہیں پر جائیں گی، وہ تیرے کپڑے ان کو کبھی بھی ٹڈی نہیں پڑے گی، ہاں جی، تجھے گرمیوں سردیوں کے لیے الگ الگ وارڈروب میں پیکنگ نہیں کرنی پڑے گی، ہاں جی، تجھے نت نئے شوز نہیں لانے پڑیں گے، میک اپ نہیں تجھے کرانا پڑے گا، تو ویسے ہی اپنے حسن میں ایسی ہوگی، ہر 8 دن کے بعد خود بخود حسین و جمیل ہوتی جائے گی۔ تمہاری گاڑیاں جو تم آئے دن ماڈل بدلتے ہو، یہ نہیں تمہیں بدلنے پڑیں گے، یہ کپڑے گھسیں گے نہیں تمہارے وہاں کے تمہارے چہرے پرانے نہیں ہوں گے، ہر 8 دن کے بعد حسین و جمیل ہوتے چلے جاؤ گے۔ تم تو اپنے مادی نشو میں ایسے ہو جاؤ گے کہ تمہارے تصور سے بھی بالا تر ہے۔ اس وجود کا کیا ہے، کبھی فالج ہو گیا، کبھی ڈھل گیا، کبھی اس کی فیس ربنگ کرا رہے ہیں، کبھی پالشنگ کرا رہے ہیں، کبھی نینی کیور، کبھی پیڈی کیور، کبھی نائی مال مال کے چٹا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور خود ہی مال ملانے کے بعد کہتا ہے میں دیکھیں نکھرا سا لگ رہا ہوں، وہ وہم میں ڈال دیتا ہے۔ اس کے وہم کو جب اتارتا ہے سکراب تو وہم بھی ساتھ ہی اتر جاتا ہے، کیسا چلاک ہے یہ، بیوقوف بنتا ہے، پھر تصویر کھنچواتا ہے، پھر اپنی سیلفی لیتا ہے، اس میں گڈ لکنگ نظر آتا ہے، مسکراتا ہے، پھر کسی کو بھیجتا ہے، پھر نیچے لکھتا ہے کہ واہ واہ آسم، گڈ لکنگ، او سو سویٹ، مچ بیوٹیفل، او دس اینڈ دیٹ۔ اللہ نے کہا یہ ہے ناپائیدار، یہ وہ جسم جو گل جائے گا، کچھ مدت کے بعد کیڑے کھائیں گے، کچھ مدت کے بعد پھٹ جائے گا، ڈائبیٹک ہو جائے گا، بی پی آئی ہو جائے گا، آنکھ جاتی رہے گی، کان سننا بند کر دے گا، ناک سے کرونا ہو جائے گا، سمیل نہیں پتا، ذائقہ نہیں آ رہا منہ کے اندر، چلا نہیں جائے گا، بیٹے سہارا دیں گے، ویل چیئر، اسٹریچر، قبر، چارپائی، پھٹا، یہی ہے کیا تمہاری زندگی؟ اس زندگی کے لیے خدا کو چھوڑ رہے ہو، اس زندگی کے لیے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو، اس زندگی کے لیے خدا کی راہ میں جہاد نہیں کرتے، اس زندگی کے لیے ہجرتیں نہیں کرتے تم خدا کے لیے، اس زندگی کے لیے تم نے ایمان کو ترک کر دیا، اس زندگی کے لیے کر رہے ہو۔ اس کے مقابلے میں ایک نئی دنیا، ایک نیا ویژن، ایک نئی تمہاری آرزویں، تمہاری حسرتیں، تمہاری خواہشیں، تمہاری سب لامحدود چیزوں کو ایک جنت میں سمیٹ کر رکھ دوں، اور تیرے خدا کے لیے اتنا سب مکھی کے پر جتنی بھی اس کی عزت دیں گے، جس کو تم وقت دیتے ہو خدا کے نزدیک وہ کہاں کی وقت ہے؟ کچھ بھی نہیں، کروڑوں خربوں جہان بنا کے تباہ کر دے گا وہ، ستاروں کے سے آگے جہاں، ہر ستاروں میں لاکھوں عالم ہے، اس عالم میں ایک ٹڈا سا تو اور تیرے یہ لوگ، اور دم مارے اور اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے۔ یہ عالم تباہ سارے کر کے جن پہ تیری عقلیں اور سائنسیں حیران ہیں، ایک نئے عالم پیدا کروں گا جو فل مزین ہے۔ یہ خالی جہان تجھے بتا رہا ہوں نا میں کہ مریخ خالی پڑا ہے، فلانا خالی پڑا ہے، فرمایا دیکھا کیسے خالی،
لیکن اسی طرح کے جہان ہوں گے، ستاروں کی مانند چمک رہے ہوں گے، موتی کے ہوں گے، یہ مٹی کے ہے نا، موتی کے ہم بنائیں گے، اور فرمایا سارے جہان تمہارے لیے سجائیں گے، تمہارے لیے سجائیں گے۔ یہ خالی خولی جہان، یہ ستارے اس لیے بنائے کہ یہ دیکھو جہان تو ہے مگر خالی ہیں، کیونکہ اس دنیا کے جہان ہیں، وہ دنیا کے بھی جہان ہوں گے مگر سجے ہوئے بناوٹوں اور عائشوں اور سائشوں سے پر ہوں گے، یہ ان کے لیے ہے۔ خالدین فیہا ابدا، یہ تو 60 70 80 90 100 110 20 25 30 200 1000 500، تمہارا باپ آدم 1000 سال جی کر مر گیا، پھر بھی مر گیا، 1000 سال جی کر بھی پھر بھی مر ہی گیا۔ تم اپنے باپ کی عمر کو بھی نہیں پہنچ پاؤ گے، کتنی کے سائشیں اکٹھی کر لو گے، ساری دنیا کی آسائشیں اکٹھی کر کے بڑھاپے میں رکھ دو، ساری عیشیں ایک طرف، اکیلا بڑھاپا ان عیشوں کو زائل کرنے والا ایک طرف، نہ امیدیاں، نہ مرادیاں، نہ طاقت، نہ کچھ اور، یہ دنیا ہے، ہاں جی، نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ اٹھ سکتا ہے، کھانستا پھرتا ہے، دوائی لا دو بیٹا، اپنے علاج کے لیے بھی دوائی نہیں لا سکتا، کوئی ہے جو مجھے واش روم لے جائے؟ امین آ ذرا اندر میرے کپڑے بدلا دے۔ میں کہتی ہوں زہرا کو بلا لو، اسے کہو میرے سر کے بال دھو جائے، مجھے فریش کر دے، ہیں موٹے موٹے پیٹ، بڈھا کھولا، جوڑوں میں درد، ہاتھ اٹھائے درد، پاؤں اٹھائے درد، کروٹ رات کو لے درد، سب میٹھی نیند سوئیں، یہ بیٹھا حسرت سے ان کو تکے کہ کیسے نیند لے رہے ہیں، بڈھا سارا دن فارغ، ہر کوئی کہندا کر نہیں رکھنی، سٹ دیو چیز پرانی ہوں، دیا سنگا دنیا وچ ویکھو ہر کوئی چاہندا ہانی ہوں۔ ابا جی کو ساتھ لے کے نہیں جاتے، انٹرپٹ کرتے ہماری عیش میں، پرائیویسی نہیں رہنے دیتے، ان کے لیے الگ سے روم کر دو، ان کو گاڑی بھی لگ دے دو، چل نہیں کرنے دیتے۔ بابا دادا ابو کو ساتھ نہیں لے کے جانا، دادو تنگ کرتی ہیں راستے میں نا، ان کو چھوڑ جائیں گھر، ٹھیک ہے، گھر کی راکھی کے لیے کتے کی طرح چھوڑ جاتے ہیں چوکیدار بنا کے۔ اللہ نے کہا یہ زندگی ہے۔ بڑے لوگ جھوٹی تعریفیں کرتے میری اولاد، اللہ کا شکر ہے جی بہت اپنی عزت بچانے کے لیے، کہ کہیں یہ نہ کہیں کہ بیٹوں کی تعریف صرف اس وجہ سے کرتے ہیں کہ اس کی اب کتے والی ہو رہی ہے، ہو کتے والی رہی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا اللہم انی اعوذ بک من رد ارذل العمر، خدا بندہ وہ بڑھاپا جس میں ذلیل ہو جاؤں، مجھ محمد کو بچا لینا۔ اللہ نے کہا چل نبی، پھر 63 سال کی عمر میں چل نبی، جب تیری داڑھی کے بال صرف 19 یا 20 سفید ہوئے تھے، باقی سیاہی تھے، جوانی میں نبی چلا گیا۔ اور جاتے وقت کہہ گئے کہ میری امت سے کہہ دینا تمہاری عمریں لمبی نہیں ہونی، تم 60 اور 70 کے درمیان میں نے دعا کی ہی اٹھا لیے جاؤ گے، کیونکہ تمہارا نبی بھی 60 اور 70 کے درمیان میں چلا جاتا ہے، اسی میں چلے جاؤ تو اچھی بات ہے، اس سے زیادہ نہ مانگو۔ ہاں زیادہ 80 کا پڑا ہے، 100 سال کا ہے، وہ پڑا کھانس رہا ہے، ہنس رہے ہیں۔ انسان کی زیادہ سے زیادہ قدر صرف اس کا بیٹے اولاد کر سکتی ہے، پوتے پوتیاں بھی نہیں کرتے، وہ اپنے ماں باپ کی کرتے ہیں۔ اس کو اگرچہ پوتے پوتیوں سے پیار ہوتا ہے مگر ان کو اس سے نہیں ہوتا، ان کو غرض سے ہوتا ہے۔ کیوں؟ یہ نہ ڈانٹ سکتا ہے، نہ ڈپٹ سکتا ہے، یہ پیار ہی کر سکتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کو اچھا سمجھتے ہیں۔ ذرا تربیت پہ آ جائے ان کو گالیاں دے گا یہی پوتا۔ ہیلن آف دی ٹرائے ایک فلم تھی، کبھی جوانی میں دیکھی تھی، تو اس میں وہ ہرکلیس جنگ پہ نہیں جاتا، ماں بھیجنا چاہتی ہے، ریاست کا بادشاہ کہتا ہے اس کو بھیجو، جنگ کے اوپر آنے سے ہماری فتح ہوگی،
کیونکہ ان سے ہم لڑ نہیں پا رہے، روزانہ شکست ہوتی. وہ کہتا ہے میں بادشاہ کے لیے کیوں جنگ لڑوں، میں گھر میں اپنے بیٹے اور پوتے کے ساتھ کھیلا کروں گا. تو جملہ کہا ماں نے، پوری کہانی کا ٹویسٹ وہاں تھا. جب میں دیکھی تو وہ سارا جملہ میرے ذہن میں آج تک آتا، بری بات سے اچھی بات. ماں کہتی ہے تمہیں زیادہ سے زیادہ کون یاد کرے گا، بیٹا یا پوتا؟ اس کے بعد تم بھلا دیے جاؤ گے، مگر جنگ میں جب تم جاؤ گے تو دنیا تمہیں یاد رکھے گی، صدیاں یاد رکھیں گی، تاریخ تمہیں یاد رکھے گی، ہسٹری تمہیں مان جائے گی، تم رہو گے. اب ہرکلیس کو ہوتا ہے کہ لوگ مجھے یاد رکھیں بس، وہ اسی وقت ہٹتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے ماں کے اس جملے پہ، تلوار لے کے میدان جنگ میں نکل جاتا ہے. کون یاد رکھے گا تمہیں زیادہ سے زیادہ؟ فرمایا چھوڑو ان کو، خالدین فیہا ابدا، وہاں تم کبھی بوڑھے ہی نہیں ہوگے. پہلی بات یہ ہے 33 سال کی جوانی سے نہ آگے جائے گی، نہ عمر روک لی جائے گی، پاس کر دیا جائے گا. اور اوپر سے انرجیٹک، نو ڈائبٹیز، نو بی پی، نو ہارٹ اٹیک، نو فیٹی باڈی، بنا ہوا چھریرا بدن، یہ کسرتی ڈن ڈولے، یہ حسین و جمیل چہرہ، یہ سیاہ کالے رنگ کے بال، یہ وائٹنس، یہ خوشبودار بدن، پرفیومڈ سویٹنگ، خوشبودار پسینہ آئے گا، پخانہ کبھی نہیں کرنا پڑے گا تمہیں، پیشاب کبھی نہیں کرنا پڑے گا. you were looking، ایسے بس کیا، جو تمہیں دیکھے وہ دیکھتا ہی رہ جائے. خود بیوی روزانہ دیکھے گی، کہے کیا ہو رہا ہے، دن بدن سونے ہندے جانے ہو. وہ کہے تو بھی کٹ نہیں ہو رہی، تیری بھی قیامت ودی جا رہی ہے. وہ قیامت، محبت بھرے رشتے، کھیلتے ہوئے بچے، آس پاس دائیں بائیں 70,000 غلام ایک محل کے لیے ملنے، صرف نوکر چاکر پھر رہے ہیں. پھولوں کی اللہ نے کہا مرجان اور لولو جیسے موتی پھر رہے ہیں. یہ نوکر چاکر بنگر ٹیڑھے منہ والے نوکر چاکر نہیں. فرمایا گڈ لکنگ، اٹریکٹیو، پیارے، دیکھ کے طبیعت خوش ہو. اوپر سے بچے کھیل رہے ہیں، صبح بچہ پیدا ہو رہا ہے، شام ہو رہا ہے، جب چاہو بچہ لو، 8 گھنٹے کے بعد بچہ تمہارا، اس کے ساتھ کھیلو. یا اللہ یہ 2 سال کا ہی رہنا چاہیے. فرمایا 2 سال کا ہی رہے گا. یا اللہ اس کو جوان دیکھنا چاہتا ہوں، شام تک جوان ہو جائے گا. تم جو چاہو، تم جس حرف پہ انگلی رکھ دو وہ حرف روشن ہو جائے. تم جس رنگ کا کپڑا پہنو گے وہ موسم کا رنگ، وہ موسم کا رنگ. 7 رنگ کا موسم چاہیے، قوس قزح بنا دیا جائے گا، ریمبوز جگہ جگہ پہ. الیکسا گھر کو روشن کر دو، نیلی بتیاں جلا دو، پیلی نکال دو. وہاں بھی الیکسا ہوگی، وہاں لائبہ ہوگی، لائبہ بتیاں جلا دو، بتیاں ایسے کر دو، بتیاں ایسے کر دو. یہاں کے نشے لیتے ہیں، وہاں کے نشے لیں. کیا ہوگا کہ بروں پر حسرتیں اللہ نے کہا چھا رہی ہوں گی. نیکوکاروں کی فیسلٹیز کو دیکھ کر، ان کے پروٹوکولز کو دیکھ کر تو دیکھے گا مجرموں کو چہرے سیاہ ہو رہے ہوں گے، چہروں پہ حسرتیں چھا رہی ہوں گی، سینے پٹیں گے وہاں خدا کی باہر کھڑے دوست کی. دنیا میں عیش کرنے والے رو رہے ہوں گے، یہ ان کو دیا جا رہا ہے، یہ ٹوٹے پھوٹے کو، یہ بوریا نشین کو، یہ 2 گٹیا موچی کو، یہ تیلی کو، یہ لوہار کو، اس کو دیا جا رہا ہے. یہ میرا غلام، اس کو دیا جا رہا ہے. یہ نوکر ہوتا تھا، یہ گلی میں جھاڑو دیتا تھا، اس کو دیا جا رہا ہے. یہ ملانے کو دے رہے ہیں، یہ داڑھی والے کو دے رہے ہیں، داڑھوا تینوں ملے گی. یہ بکواس سے کریں گے وہاں پہ کھڑے ہو کے، جیسے یہ ہمیں یہاں آوازیں کستے ہیں، ہمیں ذلیل کرتے ہیں، ہمیں خدا کے نام پر مولوی فلاڑیا، ان کے بولنے کے لہجے، حاجی صاحب وڈے داڑھی والے ہو، بولتے ہیں نا، متکبر کتے بھونکتے ہیں. اللہ کا علاج ہے. اور پھر فرمایا ساری بات ان سے ختم کرو. ان اللہ عندہ اجر عظیم،
انہوں نے جو خدمات دین اسلام کے لیے تمہیں پیش کی نبی، روپیے، پیسے، ذہانت، صلاحیت، قابلیت جو تم کو دی، جو خدمات جو سروسز تم نے ہمارے دین کے لیے پرووائڈ کی. پرانے بادشاہ جنگ کے لیے کسی ریاست سے کمک منگواتے تھے، صرف فوجی، کہ ہمیں ریاست کو فلانا نواب کو کہتے تھے کہ نواب صاحب آپ اپنی ریاست سے 10,000 سپاہی اور گھوڑے بھجوا دیں، تو وہ بھیجتے تھے. جنگ جیتنے کے بعد بادشاہ کے پاس وہ پورا ملک بھی آ جاتا تھا، اس کے خزانے بھی آ جاتے تھے، اس کی ساری وہ مال غنیمت بھی ہاتھ آ جاتا تھا. تو پھر اس نواب کو بلایا جاتا تھا جو چھوٹا ریاست کا ہوتا تھا، پھر بیٹھ جاتا تھا اکبر بادشاہ اور مغلیہ اور بڑے بڑے سلاطین. وہ کہتے تھے چونکہ آپ نے ریاست کی خدمت کی، شہنشاہ معظم کے ساتھ بھرپور وفاداری کا اظہار کیا، اور دامے درمے سخنے اور جان کے ساتھ آپ نے خود کو پیش کیا، تو ایسے میں شہنشاہ آپ کی خدمات کا ایک صلہ دینا چاہتے ہیں. ان کو 10 من سونے سے تول دیا جائے، ان کو 550 ترکی گھوڑے انعام کے طور پہ دیے جائیں، اتنے 1000 تلواریں دی جائیں، اتنی چیزیں کر دی جائیں، اور ان کو 5 سال کے لیے ان کی پوری ریاست کا لگان بھی معاف کیا جاتا ہے. اور ان کے اعزاز میں آج شام کو اعزازیہ ان کا عشائیہ شروع ہوگا، اور 1 مہینے تک ان کو دعوت ہوگی جس میں ماں بدولت خود بھی شریک ہوں گے. یہ کہا گیا ہے. ان سے کہہ دیجئے اللہ نے ان کی خدمات کا صلہ کے لیے اجر عظیم، اجر کے اوپر بھی اجر لگایا، 2 نقطے لگائے، 2 پیشیں لگائیں، عظیم کے اوپر بھی 2 پیشیں ہیں. یہ تنوین ہوتی ہے، وسعت کے لیے آتی ہے، ایسی وسعت جو ناپی نہ جا سکے. فرمایا پیارے نبی بات کیجئے ان سے کہیے یہ جو کچھ ہم نے ان کو یہ بتایا ہے یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ تو صرف بتایا ہے، اس کے علاوہ بھی ہے جو بتایا نہیں جا سکتا، وہ ان کو دیا جائے گا، جس کی وسعتوں کو ناپا نہیں جا سکتا، جس کی کثرت کو ناپا نہیں جا سکتا، جس کی ڈیپتھ میں نہیں جایا جا سکتا، جس کی لمبائی اور چوڑائی کے لیے انسانی پیمائشیں اور فیتے اور ماپ والے آلے اور گاز یہ ختم ہو جائیں گے. ان سے کہہ دیجئے یا اللہ یہ تو کیا بیان کرتا ہے، میں ایمان لے آیا پر یا اللہ تو یہ دے گا، میں نے نہیں کہا تو جھوٹ بولتا ہے. یا اللہ میں نہیں کہتا کہ تو وعدہ خلافی کرے گا، مجھے تیرے وعدے پہ بھرپور یقین ہے. اللہ جو تو نے کہا یہ صدق ہے، یہ سچ ہے، تیرا بولا ہوا سچ نہ مڑ سکتا ہے نہ کوئی موڑ سکتا ہے. تو وعدہ خلاف نہیں ہے، تو جھوٹا نہیں ہے، تو سچا ہے. جو کہہ دیا سو کہہ دیا. پتھر پہ لکیر بھی مٹ جائے گی، لوہے کی لکیر بھی مٹ جائے گی، زمین و آسمان ٹل جائیں گے، سورج مغرب سے نکل آئے گا، سب کچھ برباد ہو سکتا ہے مگر تیرا کہا نہیں واپس جا سکتا. پر یا اللہ یہاں ایک سوال ہے، میں کاشف علی بن عاشق علی تجھ سے ایک سوال کرتا ہوں، مجھے ایسا ایمان تو کب دے گا؟ یہ ایمان تیرے بغیر نہیں ہو سکتا. یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، ایمان کی وہ کیفیت مجھے دے کہ کسی بھی لمحے ایمان میرے اندر سے باہر نکل کے الگ نہ کھڑا ہو. مجھے وہ زندگی عطا کر، مجھے اپنی جناب سے دے. تیری بارگاہ میں کمی کس چیز کی ہے؟ اگر اتنا کچھ دیتا ہے تو یہ بھی تو ہی دے. میں تو تیری طرف ہاتھ بڑھاتا ہوں پر وہاں تک ہاتھ پہنچ نہیں پاتا، چیز دور ہے، ہاتھ کمزور اور چھوٹے ہیں. تو میری دسترس میں دے نا ایسا ایمان، مجھ سے کروا نا ایسی ہجرت، مجھے مال دینے کی، اپنی راہ میں جان دینے کی توفیق تو دے. اس کا بھی تو کوئی وعدہ کر، اس کا بھی تو وعدہ کر. جواب آیا ہاں ہم وعدہ کرتے ہیں تیرے ساتھ، تیرے نبی تجھے بتا کر جائے گا. نبی بتا ان کو
نبی کہتا ہے سنو، اللہ کہتے ہیں جو ایک قدم اٹھاتا ہے ہم 10 قدم اٹھاتے ہیں، جو 10 قدم اٹھاتا ہے ہم 100 قدم اٹھاتے ہیں، جو 100 اٹھاتا ہے خدا بھاگ کر اس کی طرف آتا ہے۔ مگر وہ ایک سجدہ کہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ایک قدم دراصل ایک سجدہ ہے جو بارگاہ الہی میں دینا ہے، سر کو نیچے کرنا ہے، سر تسلیم خم کرنا ہے۔ اطاعتوں پر ایک قدم گھر سے نکلنا پڑے گا، فرمایا منزلیں تیرے راستے میں ہیں، قدم اٹھا، باہر ہم کھڑے ہیں، تیرا ہی قدم نہیں اٹھ رہا، خدا کیا کرے؟ ہم اس دنیا کے اندر بطور آزمائش بھیجا ہے، وہ پہلا قدم تو اٹھا اور مدد مانگ کر اٹھا، استعانت مانگ کر اٹھا، رات کی تنہائیوں میں مجھ سے ملاقات کر، مجھ سے پوچھ یا اللہ اس قدم کو کیسے اٹھاؤں، میں تجھے طریقہ بھی دوں گا، حوصلہ بھی دوں گا، ہمت بھی دوں گا، طاقت بھی دوں گا۔ بس پھر میری بتائی ہوئی ترکیب پر اپنا قدم اٹھا لینا، پھر ہم تیری راہوں میں ایک قدم اٹھانے کے بعد تو ہم کو وہاں پر پائے گا۔ تجھ کو پھر نواز نہ دوں تو کہنا، تجھ کو انمول نہ کر دوں تو کہنا، تجھ پر برس نہ جاؤں تو کہنا، تجھ سے ملاقات کو نہ آؤں تو کہنا، تیری چاہتوں کو پورا نہ کر دوں تو کہنا، مرضیاں تیری نہ ہوں تو کہنا، خواہشیں تیری نہ ہوں تو کہنا، امیدیں جو لگائی ہیں پوری نہ کروں تو کہنا، حسرتیں جو ہیں مٹا کر رکھ دوں گا تو کہنا۔ تو بات کرنا نا، یہ پہلے باتیں تو نہ کرو کہ تم مجھے یہ نہیں دیتے، تم مجھ سے وہ نہیں کرتے، یہ کیا بات ہوئی؟ یہ کیا بات ہوئی؟ معاہدہ جس بات پر ہوا تھا وہ تو قدم اٹھانے کا تھا، تم ہی نے قدم نہیں اٹھایا، تم ہی آگے نہیں بڑھے، تم نے ہی محبت میں اقرار کی، خالی کھلی باتیں کی، تم نے ہی سپنے دکھائے، تم نے ہی خواب بنے، سب کچھ تم نے خود کیا، اور جب باری آئی اس کو عمل میں لانے کی تو پھر تم ہی پیچھے ہٹ گئے۔ یہ کون تم کو یاد آ گیا؟ یہ کون کس کی تمہیں یاد ستائی؟ یہ کس نے تمہارے قدم روک لیے؟ یہ کون ہے جسے تمہیں کہا پیچھے مڑ کر ایک دفعہ دیکھ تو لو؟ یہ کس کے کہنے پہ تم نے اپنا چہرہ بدل لیا اور حنیفہ کہنے کی بجائے تم نے کئی طرف چہرہ اپنا لگا لیا؟ یہ یکسوئی کون چھین گیا تمہاری؟ یہ کس نے تمہیں گول اچیو نہیں کرنے دیا؟ یہ کون ہے؟ ذرا پیچھے مڑ کر دیکھو۔ یا اللہ نے کہا پیچھے مڑ کر دیکھ، چل تجھے دیکھنے کی توفیق کیا ہوگی؟ میں بتاتا ہوں، تیرا نفس اور شیطان بھی وہ انہو عدو مبین، جو کھلا کھلا دشمن ہے، چوری وار نہیں کرتا، سامنے آ کر تلوار سینے میں گھومتا ہے، اور نفس وہ ہے جو پیچھے سے تمہیں خنجر تمہاری کمر میں گھومتا ہے، ایک آگے سے کھلم کھلا حملہ کرتا ہے، ایک پیچھے سے کرتا ہے۔ تو یہ تیری غلطی ہے، اب تیرا میرا نہیں ہے، اب تیری راہ اور میری راہ اور یہ صراط مستقیم پہ چلنے والوں کے لچھن نہیں ہے، اس لیے چھوڑ، یہ تیرا مسئلہ نہیں ہے، نکل جائے اس راہ سے۔ جس کو ہو جان و دل عزیز اس کی گلی میں جائے کیوں؟ تمہیں عزیز تم جاؤ، جس کو نہیں ہے جان و دل عزیز ہماری گلی میں ہی وہ آئے کیوں؟ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ یا الہی، ہم نے جو کچھ تجھ سے پڑھا، تیری عنایات کو جو پڑھا، تیرے اجروں کو پڑھا، تیری رحمت کو پڑھا، تیری رضوان کو پڑھا، جنت نعیم و مقیم کو پڑھا، پھر تیری خوشخبریوں کو جو سنا، اللہ ہمارے ظرف کو اور ہمارے عملوں کو دیکھے بغیر ہمیں عطا فرما۔ وہ ایک سجدہ جو نہیں ہم کر پا رہے اس کو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وہ ایک قدم جس کے بعد تیرے 10 قدم آئیں، وہ اس قدم کو
آگے بڑھانے کی توفیق اور ہمت اور طاقت عطا فرما۔ تجھ سے تجھ کو لینا چاہتے ہیں، اس میں ہماری مدد فرما۔ تجھ سے تیری ہی چاہت مانگتے ہیں، اس میں ہماری مدد فرما۔ جو تم مانگتا ہے وہ ہمیں دینے کی توفیق اور ہمت اور قوت دے کے دلوا لے اپنے سے۔ نفس اور شیطان دونوں دائیں بائیں کھڑے ہیں، ان سے بچا لے مجھے۔ ساتھی ہو جا، اجر عظیم دینے والا ہو جا۔ میں ہی جھوٹا ہوں، میں ہی کچا ہوں، میں ہی اپنی بات پہ نہیں رہتا، تیرے تو وعدے سچے ہیں۔ مجھے اپنی طرح وعدوں پہ پکا رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی باتوں سے مڑنے سے معمون اور محفوظ فرما۔ پیچھے مڑ کر دیکھنے سے بچا لے۔ شیطان کے پچھلے حملے سے، سامنے والے حملے سے اور نفس کے پچھلے حملے سے ہمیں بچا لے۔ اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے ہمیں ہمت اور قوت عطا فرما۔ ایک دارالسلام دنیا میں اپنی یادگار چھوڑنے کی توفیق عطا فرما، جو خالص تیری چاہت کے لیے بنے اور ہمیشہ تا صبح قیامت اس پہ تیری رحمت کی برکھا برستی رہے، ایسا عطا فرما۔ یا اللہ حقیقی دین اور اخلاص والی چیزیں عنایت فرما، مقبول عمل صالح عطا فرما۔ یا اللہ کاشف علی کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اپنی راہوں میں بار بار ہجرتیں کرنے کی توفیق، ایک دارالسلام کی بجائے مختلف دارالسلاموں میں اپنی زندگی کاٹنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ میں ہجرتیں کرتے ہی زندگی پوری کرنا چاہتا ہوں، ایک جگہ نہیں۔ یا اللہ ایسے قوت جسم کی بھی اور روح کو بھی طاقت عطا فرما۔ یا اللہ پیار کر بیٹھا ہوں، کبڑا عاشق ہوں، تیری بارگاہ میں کچھ نہیں پیش کر سکتا، ایک حسین صورت پہ مر بیٹھا ہوں۔ یا اللہ دینے کے لیے کچھ نہیں۔ یا اللہ اس کو بڑے عاشق پہ رحم فرما، بے زور کاشف پہ رحم فرما، ہر اس عاشق پہ رحم فرما جس کے پاس تجھے دینے کے لیے کچھ نہیں۔ ان فقیروں مفلسوں پہ رحم فرما، جو تو مانگتا ہے ہم سے دیا نہیں جاتا، ہے تو ہمیں دینے کی توفیق دے دے، ہمت دے دے اور دلوا دے۔ ہر کام کو شر سے نہیں، ہمیں خیر اور برکت اور عافیت سے یہ کام سر انجام دلا دے۔ رحم فرما مولا، رحم فرما۔ دنیا اور آخرت کی مشکل دور کرنے کے لیے اے مشکل کشا ہم پہ رحم فرما۔ اے غریب نواز ہم غریب ہیں، ہماری رحم فرما۔ اے دستگیر ہماری دستگیری فرما۔ اے غوث اعظم ہماری تو ہی ہمارا غوث، تو ہی ہمارا دستگیر، تو ہی ہمارا غریب نواز، تو ہی ہمارا مشکل کشا، تو ہی ہمارا سارا کچھ ہے۔ ہم نے غیر سے نہیں مانگنا چاہتے، ایسا نہ کر، ایسی دعا جو رد کر دی جائے، ایسی دعا جو قبول نہ کی جائے، ایسی دعا جو دیر تک قبول ہی نہ ہو، اس سے ہمیں بچا لے۔ جلد دعائیں قبول ہو جائیں اور جلد امیدیں تیرے ساتھ بن جائیں۔ جتنی جلدی تو دعائیں قبول کرے گا، تجھے پتہ ہے ہمارے حوصلے تیری اور امیدیں اور بڑھتی جائیں گی تجھ سے۔ اس بنیاد پر ہماری دعائیں جلدی قبول کر لیا کر اور خیر و برکت کی بنا کے ذریعے قبول کر لیا کر، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ تو ہمارا اللہ ہے، ٹھیک ہے، ورنہ ہم اپنے آپ کو تنہا محسوس کرتے اور اکیلا پاتے ہیں۔ پھر تجھے پتہ ہے شیطان ہمیں اغوا اور نفس ہمیں باتیں سناتا ہے کہ اب کہاں گیا تیرا اللہ۔ ایسے نہ کر، ایسے نہ کر ہمارے ساتھ۔ بہت شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے، اپنی نظروں میں گر جاتے ہیں ہم، پھر لوگوں کی نظروں میں بھی گر جاتے ہیں، نہ ان کی نظروں میں گرا نہ اپنی نظروں میں۔ ہماری دعائیں سن لے میرے مولا، ہماری حاجات کو پورا کر دے میرے اللہ، ہمارے دکھوں کو ختم کر دے اللہ، ہم سے دین کا کام لے لے اور نصرت کا کام لے لے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ وطن عزیز کو سلامت رکھ
اور اچھے حکمران عطا فرما، اور وہ حکمران جو اس وطن کو یا اللہ ہر طرح سے آسودہ کر دیں اور کفر کے مقابلے میں کھڑا کر دیں، یا اللہ ان حکمرانوں کو لے آ، اور جو پارٹی یا اللہ ان کے اندر نیک ہے یا اللہ ان کو دشمنوں کی چالوں سے بچا کے گزار کے تو یا اللہ منظر عام پہ لے آ۔ ہم دعائیں کر رہے ہیں، اللہ دعائیں قبول فرما، آمین یا رب العالمین۔